بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 94 اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ ملک رؤف زبیر۔ پروگرام ہے عوامی مسائل اور ان کا حل۔ آج کا پروگرام ناظرین انتہائی اہم ہے، چونکہ آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں، ہمارے مہمان خصوصی جناب چودھری بشارت علی دھوتر صاحب کوارڈینیٹر ہیں ایم این اے حاجی امتیاز صاحب کے MA85 سے ان کا تعلق ہے، اور میرے ساتھ تجزیہ کار ہیں اعجاز احمد جنجوعہ صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ میں انتہائی مشکور ہوں جناب بشارت صاحب کا کہ آپ نے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، بہت مہربانی، شکریہ۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، چونکہ آپ جو ہے آپ کے MNA صاحب PTI سے بلاگ کرتے ہیں، آپ کی جماعت حکمران جماعت ہے، 2 سال گزر چکے ہیں، 25 جولائی کو الیکشن ہوا تھا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان 2 سالوں میں حلقہ MA85 میں کیا تبدیلی لانے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں رؤف بھائی آپ کا اور اعجاز صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا۔ تو رؤف بھائی بات ایسے ہے کہ جب ہم MNA بنے ہیں، ہمارے دوست حاجی امتیاز احمد جنجوعہ صاحب، تو آپ کو پتہ ہی تھا کہ جو حالات پہلے پچھلے دور میں جس طرح کشیدہ ہو چکے تھے، تو کوشش تو آپ نے سی بہت کی ہے ہم نے کہ حالات میں بہتری لانے کی۔ مثال کے طور پر ہم MNA بنتے ہی گئے ہیں، تو آپ کے منڈی سٹی میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ تقریباً 38 کلومیٹر ہم نے پیپ ڈلوایا ہے، جو منڈی سٹی کی 3 لاکھ کی آبادی ہے۔ پیپ سوئی گیس کا کہہ رہے ہیں؟ پیپ سوئی گیس کا 3 لاکھ کی آبادی ہے، تو بہت سے لوگ ابھی محروم تھے اس نعمت سے، سوئی گیس سے۔ تو MNA صاحب نے بڑی کوشش سے وہ منظور کروا کے وہ 38 کلومیٹر ہم نے پورے منڈی کے محلوں میں بلا تفریق، بغیر کسی کرپشن کے، بغیر کسی ڈاؤٹ کے، بغیر کسی وجہ کے لوگوں کے گھر میں جا کے، بلکہ میں تو دن رات اوپر کھڑے ہو کے جو بھی بندہ ڈیرے پہ آیا تو اس کے ساتھ جا کے اس کا گھر، اس کو ساتھ ملا کے رات رات جا کے میں نے وہ کام کروایا۔ جی بالکل، میں اس بات کا گواہ ہوں، چونکہ ہماری جو سوئی گیس ہے ہمارے محلے شفقت آباد میں بھی عرصہ تقریباً 20 سال سے موجود تھی، لیکن وہ جو ہے ہم تک، ہماری آبادی تک پہنچ نہیں رہی تھی۔ میں نے اس کے لیے کافی سٹرگل کی، درخواستیں دی، ہر MNA جو بھی آتا تھا اس کے پاس جاتا رہا، لیکن یہ میں اس بات پر آپ کا مشکور ہوں کہ ہمارے گھر تک سوئی گیس پہنچانے میں آپ کی حکومت کا، آپ کے MNA صاحب کا اور آپ کا کردار ہے، انتہائی مشکور۔ یہ آپ کو پتہ ہی ہے، پہلے تو جس طرح لوگ لگا لگا کے چکر MNA کے ڈیرے پہ، سیاسیوں کے ڈیرے پہ، لیکن بڑی مشکل سے، پہلی بات تو ہے کہ سیدھے منہ کو غریب بندے سے سلام تک نہیں لیتا تھا۔ ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے الحمدللہ 24 گھنٹے ہمارا سٹاف موجود ہے، کوئی بزرگ جائے، کوئی مانگنے والا جائے، کوئی بھی جائے، مہمان جائے، ہم 24 گھنٹے اس کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ اور دوسری بات آپ کو پتہ ہی ہے کہ تعلیم کا ہمارے ڈسٹرکٹ میں رجحان تو کافی ہے، لیکن کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا۔ MNA صاحب نے بڑی کوشش سے، بڑی محنت سے یونیورسٹی UOG یونیورسٹی آف گجرات کا کیمپس ادھر منظور کروایا۔ جی بالکل، یہ بھی آپ کی سٹرگل میں ہم مانتے ہیں کہ یونیورسٹی آف بڑی گجرات کا اچیومنٹ کیمپس تھی لانے ہماری نا، کا حاجی امتیاز صاحب کا کردار۔ امتیاز صاحب کی دن رات بڑی کوشش ہے، ہم تو ساتھ ہوتے ہیں، سٹاف ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ دن رات کس طرح جاگ جاگ کے نا تو اپنے حلقے کی عوام کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دن بدن ہمارے ڈسٹرکٹ میں بہتری آئے۔ تو یہ جن لوگوں کو اب جو لوگ ادھر سے گجرات جا کے پڑھتے تھے، بہت سی عوام ایسی ہے جو پتہ نہیں افورڈ کر سکتا، اب وہ اپنے ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ کلاسیں بھی شروع ہو گئی ہیں، بچے پڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ نیکسٹ ہم پوری UOG کا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بیکن کے پاس ہمیں زمین مل رہی ہے تو ہم یونیورسٹی ادھر اپنا بنوا دیں۔ تو ابھی تھوڑا سا تو اس میں سلسلہ چل رہا ہے، لیکن انشاءاللہ 1-2 ماہ کے اندر اندر وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، یونیورسٹی ادھر بن جائے گی۔ اچھا جی، یہ ایک تو آپ نے بتا دیا کہ سوئی گیس کا آپ نے 38 کلومیٹر جو ہے وہ گیس کا پائپ ڈالا اور یونیورسٹی لائے، اور اس کے علاوہ کیا 2 سالوں میں آپ نے مزید اچیومنٹ جو ہے وہ حاصل کیے ہیں؟ مزید دیکھیں نا آپ، UOG کے بعد، سوئی گیس کے بعد ابھی ہم نے روڈ شروع کروائی ہے۔ آواز وہ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا نور بولے، آواز کم آ رہی ہے۔ ابھی ہم نے روڈ شروع کروائی ہے موجیاں والا سے شارہ لوگ تک، جو رکی ہوئی تھی پچھلے عرصے سے، وہ 32 کروڑ کا اس کا منصوبہ تھا، وہ بھی MNA صاحب نے وہ سٹارٹ کروایا ہے۔ اس روڈ کی اتنی خستہ حالت تھی کہ بندہ سفر کے قابل ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد ابھی ہمارے ڈسٹرکٹ میں تقریباً ہمارے حلقہ میں، ہمارے گاؤں میں MNA صاحب نے
82 بجلی کی اسکیمیں ہیں جن ڈیرا جات میں جو لوگ بجلی سے محروم تھے 182 ہم نے بجلی کی اسکیمیں ہم لگوا رہے ہیں، آدھی تقریباً لگ چکی ہیں، باقی میں بھی بجلی کی میں نے آج بھی خبر آپ کی پڑھی تھی، بجلی کی اسکیمیں، وہ کیا اسکیمیں ہیں تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے۔ وہ اسکیم روح بھائی ایسے تھی کہ اس میں گورنمنٹ نے ایک کرائٹیریا بنایا ہوا تھا اس اسکیم میں کہ یہ جو ڈیرا جات ہیں جن کے جو بجلی نہیں ہے جن کے پاس، مطلب یہی سمجھ لیں کہ 400 اسکوائر فٹ کے اندر 5-6 رہائشیں ہیں لیکن بجلی کی نعمت سے محروم ہے، تو یہ کرائٹیریا تھا گورنمنٹ کا۔ اس سے ہٹ کے ہم سفارشی کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کرائٹیریا کے تحت جو انتہائی ضرورت مند تھے ڈیرا جات غریب لوگ جدھر وہ بجلی نہیں لگ سکتی تھی، وہ ایم این اے صاحب نے ادھر 182 اسکیمیں جو ہماری ابھی لگ رہی ہیں، ابھی بھی ایم این اے صاحب ایک بجلی کا افتتاح کر رہے ہیں، وہاں پر آپ کھمبے لگوا رہے ہیں، تاریں ڈلوا رہے ہیں، اور ٹرانسفارمر بھائی ایسے ہے کہ اس میں ایک اسکیم میں آپ یہی سمجھ لیں کہ 5 لاکھ سے اباب اگر وہ اسکیم کا اسٹیمیٹ بنتا ہے پھر وہ لگے گی۔ اس میں ٹرانسفارمر ہوتا ہے، 7 پول ہوتے ہیں، مطلب نیکسٹ جو 7 جو بجلی لگی ہوئی ہے اس سے جتنا وہ سروے بنتا ہے اس میں 5 پول آئے ہیں، 10 پول آئے ہیں، لیکن ود ٹرانسفارمر وہ 25 kV کا ٹرانسفارمر ود ٹرانسفارمر 5 لاکھ سے اباب اس کا اسٹیمیٹ ہر اسکیم کا بنتا ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا جی، سوئی گیس ہو گیا اور یہ بجلی کی اسکیم ہوگی اور گجرات یونیورسٹی ہو گیا، اس کے علاوہ مزید کیا اچیومنٹس ہیں؟ اس کے علاوہ ابھی ہم نے 10 کروڑ کا فنڈ ابھی 2-3 دن پہلے ایشو کروایا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، کافی لوگوں کی بیچاروں کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے۔ یہ جو ارشد ٹاؤن سے جو نالا جا رہا ہے منشی ملا اسکول ملا سے گزرتے ہوئے، یہ بالکل ہمارے شہر کا بہت بڑا مسئلہ ہے، جو ناظرین یہ چنگی سے نکل رہا ہے جو وہ وہاں پر عارف آباد تک جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک بچہ اس میں گر کے ڈیتھ ہو گیا، ایک نہیں 4-5 بچے آج تک 2 مہینوں میں 3-4 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، بڑے افسوس وہ کی بڑے بات عرصے ہے۔ کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو ابھی ہم نے وہ 10 کروڑ ہمیں پہلا ابھی فنڈ مل چکا ہے، انشاءاللہ عید کے بعد ہم اس کا کام شروع کروا رہے ہیں۔ تو 20 کروڑ کا ٹوٹل فنڈ ہے، یہ پانی ادھر سے گزر کے اعلیٰ روڈ پہ فالیہ روڈ سے ہوتا ہوا اعلیٰ روڈ پہ نالے میں جا کے گرے گا، تو یہ کافی ایک بہت بڑا مسئلہ منڈی سٹی کا یہ بھی حل ہو جائے گا۔ دوسرا ابھی منڈی سٹی میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ سوئی گیس کا پریشر بہت ڈاؤن جا رہا ہے، جی بالکل اس طرح ہے، لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ آپ سمجھتے ہیں ابھی وہ میرا ڈپارٹمنٹ میں اس کو ڈیل کر رہا ہوں سوئی گیس کو، تو اس میں روز بھائی پہلے یہ سین ہوا تھا کہ یہ اصل میں تو جب یہ پائپ انسٹال ہوا منڈی سٹی میں، ایک تو اس وقت کوئی انجینئر نہیں تھا جو مطلب وہ پورے پراپر طریقے سے اس کو ڈال سکتا۔ ابھی سین یہ ہے سٹی میں جو اکثر لوگوں کو نہیں پتا، بیچاری ہماری مائیں بہنیں لوگ اس بات سے بہت پریشان ہیں، روز آتے ہیں ہمارے آفس میں کہ پریشر نہیں ہے۔ تو میں سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مین اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جب یہ پائپ انسٹال ہوا اس وقت تو ایک تو آپ یہی کہہ سکتے ہیں سیاسی عزاداری بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور دوسرا آپ یہ بھی عقل کی کمی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہوا ہے کہ مین پائپ جتنے بھی ہیں کسی بھی پورے محلے میں ایک مین لائن جانی چاہیے، اب اسکول محلہ دیکھ لیں، منشی محلہ دیکھ لیں، ہزاروں کے حساب سے لاکھوں کے حساب سے آبادی ہے، لیکن چھوٹے پائپ انسٹال ہو چکے ہیں۔ تو پراپر طریقے سے اصل میں یہ ہونا چاہیے کہ مین ایک برانچ آ رہی ہے ہماری 12 فٹ سے بڑی، تو اس میں ہماری 4 انچ کی لائن آنی چاہیے، جو چھوٹی چھوٹی برانچیں اس میں چھوٹا آنا چاہیے۔ لیکن سین یہ ہوا ہے کہ ہر بازار میں بھی چھوٹی لائن ڈلی ہوئی ہے، اور جن کا اس وقت یہی خیال ہے کہ سیاسیوں سے تعلق تھا یا ہاتھ تھا یا جو بھی تھا، مین لائن پہ جتنے اصل میں وال لاگے ہوئے ہیں ڈائریکٹ، رول یہ ہوتا ہے کہ مین لائن پہ ہر محلے میں جب گیس جاتی ہے ایک ٹی بی ایس لگتا ہے، چھوٹا ٹی بی ایس اسے کہتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پورے سٹی کا ایکول پریشر آتا ہے۔ تو رو بھائی ایسے نہیں ہے، اب جو لوگ اس وقت تیز تراز تھے انہوں نے ڈائریکٹ 4-4 انچ کے وال لگے ہوئے ہیں مین لائن میں، گیس تو وہ محلے لے جاتے ہیں، آگے جانے تک ہمارے اینڈ بستی پیر کلانی واقعہ کلونی جانے تک تو گیس وہی نہیں بچتی۔ اب ایم این اے صاحب نے دن رات محنت کر کے اسمبلی میں تقریر کر کے منسٹر سے مل کے اتنی میٹنگیں کی ہیں، اس کے ساتھ ہم نے سٹی کے لیے یہ کیا ہے کہ ہم نے ہر محلے کے لیے ٹی بی ایس منظور کروائے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، بہت بڑی بات کر رہے ہیں جی ناظرین۔ وہ ایک ٹی بی ایس کی لاگت تقریباً 18 لاکھ کے قریب ہے، تو اس میں ہم نے 32 ٹی بی ایس منظور کروائے ہیں منڈی سٹی کے لیے۔ اس میں ابھی کرونا سے پہلے رؤف بھائی اپنا ساسیرا سے لے کے شفت آباد محلے تک
تقریباً 60 TBS انسٹال ہو چکے ہیں. 7 انسٹال ہو چکے ہیں. 7 انسٹال ہو چکے ہیں. بیچ میں یہ لگنے سے گیس کا جو پریشر ہے ٹھیک ہو جائے گا, لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. بھائی اس میں یہ ہوگا کہ پورے اگر پیچھے سے گیس آئے گی, پہلی پرابلم تو یہ ہے کہ ہمیں پیچھے سے گورنمنٹ گیس ہی نہیں دے رہی. اچھا, وہ گیس آپ بتا رہے تھے پروگرام سے پہلے کتنی ریکوائر ہے اور مل کتنی رہی ہے منڈی بہادری کو؟ ہمیں ایسٹیمیٹ صرف اور صرف منڈی سٹی کے لیے 16 پاؤنڈ گیس چاہیے. ابھی آپ چیما چوک جا کے چیک کریں گے 3 پاؤنڈ 4 پاؤنڈ یہ ہمیں ابھی گیس مل رہی ہے. تو ہم نے آگے لوگوں کو کیا دینا ہے؟ چلو یہ تو کوشش کر رہے ہیں ہم TBS کی, MN صاحب کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہم آگے لوگوں کو کیا دیں گے جب پیچھے سے گورنمنٹ ہمیں گیس ہی نہیں دے گی. اچھا, وہ TBS کی بات کر رہے ہیں 7 انسٹال ہو چکے ہیں اور کتنے انسٹال ہونے والے ہیں؟ وہ 25 باقی محلوں میں وارڈز میں وہ لگیں گے جدھر جدھر ان کی ضرورت ہے. جدھر وال لگے ہوئے ہیں وہ ہم کاٹ دیں گے تاکہ ایک محلہ ہی مستفید نہ ہوتا ہے. اس نعمت سے سب کو برابر حصہ ملے. پیچھے سے آئے تو جائے سب کو برابر. ایسا نہ ہو کہ روف کو مل رہی ہے بشارت کو نہیں مل رہی, ناظم صاحب کو مل رہی ہے فلاں کو نہیں مل رہی. یہ سسٹم نہیں ہوگا. پھر انشاءاللہ یہ 2-3 مہینوں کے اندر اندر ہم وہ سردیوں سے پہلے ہم سٹی کا پریشر ٹھیک کر دیں. جی ناظرین, پروگرام ہے عوامی مسائل اور ان کا حال. آج ہم بات کر رہے ہیں NA85 کے مسئلے مسائل پر اور میرے ساتھ موجود ہیں حاجی امتیاز احمد صاحب کے کوارڈینیٹر ہیں, MNA صاحب کے ان کا نام ہے چودھری بشارت علی صاحب. یہی تقریباً ان کی غیر موجودگی میں معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں, ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا یہ سوئی گیس منڈی بہادری ان کے انچارج ہیں, کوارڈینیٹر ہیں. جو کچھ کرنا ہوتا ہے انہوں نے کرنا ہوتا ہے. اور میرے ساتھ تجزیہ کار موجود ہے اجاز احمد جنجوعہ صاحب. وہ اس وقت پریشان تو سخت ہوں گے کہ انہیں موقع نہیں دیا جا رہا, لیکن ان کو بعد میں موقع دوں گا. پہلے اچیومنٹس جو ہیں وہ ان سے پوچھ لوں. اس کے علاوہ اور کیا آپ نے 2 سال میں کیا؟ جی اس سے پہلے ہم نے ایک بڑی اچھی کوشش کی ہے. پہلے یہ سسٹم ہوتا تھا روک بھائی کہ یہ پولیس کلچر ہمارے منڈی سٹی, ہمارے ضلع کا خیال ہے منڈی ڈسٹرکٹ کا سب سے زیادہ ایشو یہ تھا کہ یہ پرچہ کلچر آپ کہہ لیں, اور دوسرا لوگوں کو بلا وجہ تنگ کرنا. ہم نے یہ کوشش کی ہے MNA صاحب نے. ایک تو ہمارے DPO صاحب بہت اچھے ہیں, کوآپریٹ کرتے ہیں اور بندے سے تقریباً. جی بالکل, ہمارے DPO صاحب انتہائی اچھے انسان ہیں, بہت کوآپریٹو ہیں. کوئی غریب جائے مسکین جائے وہ بڑی تسلی سے اس کی بات سن لیں اور فوری عمل بھی کرواتے ہیں. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ابھی تقریباً یہی خیال ہے کہ ہمارا مین مسئلہ جو ہمارے کلچر کا ہے وہ تقریباً 60-70% وہ تھانہ کلچر ہے. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں, ابھی MNA صاحب کی اسپیشل ہدایت ہے ہمیں کہ اگر کوئی بھی سائل آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ جائیں تھانے میں. کوشش کریں کسی پہ FIR یہ وہ نہ کروائیں بلکہ دونوں پارٹیوں کو ملا کے بٹھائیں. اور الحمدللہ ہمیں رات کو کوئی 1 بجے بھی کال کرتا ہے ہم اس کے ساتھ تھانے چلے جاتے ہیں. کافی مثالیں ایسی ہیں جن کے جا کے ان کو راضی نامہ کروایا ہے. تو جو یہ سسٹم اچھے ہوتے جائیں گے تو لوگوں کی دعائیں ساتھ ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں. اور بھائی یہ MNA صاحب جی بالکل اس تھانہ کلچر پہ بھی آپ سے بات کریں گے. اور جو آپ اپنے بتا رہے ہیں کہ آپ نے درستگی لائی ہے, بالکل تجزیہ کار صاحب کا ہم وہاں پر تبصرہ بھی حاصل کریں گے. کوئی اس کے علاوہ اچیومنٹ ہے وہ بتا دیں, پھر وہ جو ہے ناظم صاحب نے شروع ہو جانا ہے تنقید. اس کے علاوہ دیکھیں نا ابھی ہم سے اچیومنٹ تو ابھی آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں, گورنمنٹ کے فنڈ بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہم کوشش کر رہے ہیں. ایک تو ساتسرا سے مانو چک تک روڈ ہے, اور دوسری جو مین ہماری روڈ ہے سرائے عالمگیر والی, یہ اس کا بھی ٹریکٹر لگ چکا ہے. انشاءاللہ یہ بھی اگلے اپنا 2020 میں یہ بھی سٹارٹ ہو جائے گی. تو ایسی کوششیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ MNA صاحب کو آپ ذاتی طور پہ جانتے ہیں کہ وہ آرام کے تو وہ قائل نہیں ہے. تو بس ان حالات میں جو بھی آپ دورے کو مت آپ کے سامنے ہی ہے, اتنا کچھ تو یہ بڑی ان کی ہمت ہے MNA صاحب کی, یہ وہ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو پھر ساتھ چلتے جائیں گے, یہ نظام میں بہتری آتی جائے گی. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں کہ یہ جو بہتری کی طرف ہم لے کے گئے ہیں 2 سال میں, یہ اچیومنٹ انہوں نے حاصل کی ہیں. آپ میرے ساتھ جو ہے تجزیہ کار موجود ہیں, ان سے میں اجاز احمد جنجوعہ صاحب کو پورا موقع فراہم کر رہا ہوں کہ وہ اب یہ 2 سالوں پہ تبصرہ کریں, پیچھے نہیں چلے جانا. صرف ان 2 سالوں میں کہ جو انہوں نے کہا یا جو ہمارے NA85 کی صورتحال ہے وہ تھوڑا سا اس پہ ایک روشنی ڈالیں, مفصل ہو لیکن جامعہ ہو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یقین جانیے بشارت ڈاکٹر صاحب کا انتہائی مشکور ہوں, کیونکہ حلقہ NA85 میں ریڑھ کی ہڈی MNA ہوتا ہے. یہ ان کے کوارڈینیٹر ہیں. آج یہ عوام کے سامنے جواب دہ ہیں
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ منڈی بہودین کے مسائل بہت زیادہ ہیں جو کہ حل نہیں ہو سکے. جو ایم این اے صاحب کو کرنے چاہیے تھے کام وہ نہیں کر رہے. گجرات یونیورسٹی کا کیمپس انہوں نے منظور کروایا, بڑی اچھی بات ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ آج بھی وہ کیمپس, اس کے داخلے ڈسٹرکٹ پبلک جناح اسکول میں ہیں. عارضی طور پہ وہ بلڈنگ حاصل کی گئی ہے جو میرے خیال میں 3 سے 4 ماہ تک خالی ہونے والی ہے. اس کے لیے ایم این اے صاحب کو رقبہ ایکوائر کرنا ہے, حکومت پنجاب کو, پھر اس کے علاوہ گرانٹ فراہم کرانی ہے کہ گجرات یونیورسٹی کی بلڈنگ کھڑی ہو سکے, جو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دور دور تک بھی اس میں کوئی کوشش یا آثار نظر آ رہے ہیں. خدا نہ کرے 2-4 مہینے اوپر چلے گئے, ڈسٹرکٹ جناح پبلک اسکول والوں نے جواب دے دیا تو یہ کیمپس کہیں ہمارا واپس نہ چلا جائے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کوشش کرنی چاہیے. وہ جو کام کر رہے ہیں ہم ان کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں, انتہائی اچھے ورکر ہیں, انتہائی اچھی شخصیت کے مالک ہیں, لیکن آج ان کی تعریف کا میرے خیال میں مجھے حق حاصل نہیں ہے کیونکہ میں عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں. ایک عرض سنیں, آپ نے الیکشن میں بھی ان کا ساتھ دیا, آپ جی کی بنتی بھی ہے. اچھا نہیں, تعریف ان کی شخصیت کی میں ضرور کروں گا, ان کی ذات. آج میں ایک منٹ سر گزارش سنیں نا, گزارش سنیں, وہ بات کوئی نہیں ہے. حاجی امتیاز صاحب آپ اپنے سوالات بھیجیں, ان کا آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے کون سا دیا اور کس طرح کا کر رہا ہے. آپ کے ساتھ مسئلے مسائل کے سوالات شامل کروں گا. نہیں جی نہیں, حاجی امتیاز ان کی ذاتی شخصیت کا میں بہت بڑا فین ہوں, لیکن بحیثیت ایم این اے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فی الوقت تک ناکام لوگوں میں شمار ہیں. جو انہوں نے سوئی گیس کے حوالے سے بات کی ہے, آپ دیکھیے نا, جب یہ سوئی گیس ڈلی منڈی بہودین میں, یہ پائپ ڈالا گیا, اس وقت بھی یہ ایم این اے تھے. دیکھیے نا, عوام کو یہ بیوقوف بات بنانے والی بات ہے نا. اس وقت کا ایم این اے کون تھا پوری منڈی جانتی ہے, یہی ایم این اے تھے. انہوں نے ہی پائپ ڈلوائے. یہ سیاسی سفارشیں ہوئیں, سیاسی طور پہ نائلی ہوئی, تو یہ پھر ان کے کھاتے میں جائے گی نا. اعجاز چودھری صاحب ایم این اے تھے. ایک عرض سنیں نا سر, عرض سنیں. مثال کے طور پہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں سیاسی سفارشیں ہوئی, کیسے سیاسی سفارشیں ہوئی جی؟ کوئی بندہ ثابت کرے. جی میں عرض کرتا ہوں, ایک ایم این اے ہے, آج اس کا دوسرا بھائی جب ایم این اے بنا تو انہوں نے یہ الزام لگا دیا کہ جو پائپ ڈسٹریبیوشن ہے وہ درست نہیں ہوئی. ڈالنے والے کون ہیں؟ بڑے بھائی ہیں. اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ چھوٹے بھائی ہیں. لیکن یہ فیصلہ تو ناظرین کریں گے. چلیے یہ کوئی بات نہیں سر, نہیں سر, آپ مجھے موقع دیں, آپ اپنے وقت پہ وضاحت بعد میں دیں نا. جی جی آپ انسٹالیشن کی بات کر رہے ہیں. ہمارے بڑے جو بھائی ہیں ایم این اے صاحب, ان کا یہ سسٹم تھا کہ وہ گیس لانے والے ہیں منڈی بہودین میں, اسی طرح ہی ہے. آگے وہ انجینئر تو نہیں ہے اس ڈپارٹمنٹ کے, نہ انہوں نے کوئی اس کا ڈپلوما کیا. ہماری تو ایک کوشش تھی. جی ٹھیک ہو گیا. دیکھیں نا, سیاسی طور پہ انوالومنٹ ختم ہو گئی نا دونوں کی, ایم این اے صاحب کی. ایک سوئی گیس, دوسرا سیل فون, موبائل فون جو ہے, یہ اعجاز احمد چودھری صاحب کی کام. آپ میری بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, ابھی دیکھیں نا یونیورسٹی لے کے آئے ہیں ایم این اے صاحب, حاجی امتیاز صاحب. آگے اس میں کام تو ٹیچروں نے کروانا ہے. اگر وہ ادھر پڑھائیں گے نہیں تو کل کو اس کا الزام ہم پہ تو نہیں آئے. دیکھیے میں عرض کرتا ہوں, ایک سنیں سر, بات یہ ہے, یہ انہوں نے ایک بات کی, میں نے ایک تجزیہ عوام کے سامنے پیش کیا, آپ اس کی تردید کر دیں گے. دیکھیں اس میں ثابت ہوا, میں آپ کی اب تائید کرنے لگا ہوں کہ اس میں ثابت ہوا کہ جو ایم این اے یا ایم پی ہوتا ہے اس کی انوالومنٹ نہیں ہوتی. یہ بات ناظرین میں نے اب تک پہنچانی تھی, جو پہنچ چکی ہے, کہ سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے منظوری کروانا سوئی گیس کی یا بجلی کی یا یونیورسٹیوں کی. اس سے آگے سنبھالنا یا تو گورنمنٹ کے ملازمین کا کام ہے یا پھر عوام کا کام ہے. جیسے منڈی بہودین میں گورنمنٹ نے واٹر فلٹر پلانٹ لگا دیے, لیکن عوام کو ان سے پانی مہیا نہیں ہونا. اس میں ذمہ دار سیاستدانوں کی ذمہ داری ختم ہوگی. ان کے بقول تو یہ بات ہے. لیکن میں عرض کروں گا, کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. گزارش یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو مشیر ہیں حاجی امتیاز صاحب کے ساتھ, وہ ان کو میرے خیال میں شاید کام کرنے نہیں دے رہے, کیونکہ جو بندہ باغبان ہوتا ہے,
جو مطلب باغ لگاتا ہے اس کا کام ہے ان پودوں کی حفاظت کرنا. مالی یا باغبان ہوتا ہے سیاستدان الیکٹڈ جو ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حاجی امتیاز صاحب ہمارے الیکٹڈ مالی ہیں. ہمارے تمام کے تمام مسائل انہوں نے حل کرنے ہیں. دیکھیے ایک نوکری نکلتی ہے, ہم آپ کے دروازے پہ جاتے ہیں, سوئی گیس کے میٹر کے لیے جاتے ہیں. سر میں نے آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ جنرل باتیں نہ کریں. سوری ٹو سے روف بھائی میں جواب 85 پہ فوکس میں نے 85 پہ ان کا اچھی بات انہوں نے ایک بات کی ہے. مشیر کیا ہوتا ہے اپنا اعجاز بھائی, ہر بندے کا اپنا اپنا کردار ہوتا ہے. کردار ہوتا ہے, ٹھیک ہو گئی. اچھا جی اب جاتے ہیں ہم. ہر بندے کا اپنا اپنا کردار ہوتا ہے, اپنی تصحیح ہر بندے نے آپ کرنی ہوتی ہے. اب ہم ڈیرے کے سامنے کھڑے ہو کے لوگوں کو کہنا شروع کر دیں یار آپ نمازی ہیں تو آپ اندر آئیں, یہ چیز نہیں ہوتی. مقصد یہ ہوتا ہے ہر بندے نے اپنا عمل اس کی نیکی بدی کا وہ خود وارث ہے. ہاں ہمارے ذمہ کوئی کام ہو, ہم نے کو اگر غلط بندہ یہی کر دیں, آپ کہہ رہے ہیں غلط لوگ ہیں, ہم نے کسی کی سپورٹ کی ہو, چلو یار ہم تمہارے ساتھ جا کے یہ کرتے ہیں, غلط میں اس کے ساتھ جا کے بندوقیں اٹھائی ہوں. دیکھیے اب میں بات بتانے لگا ہوں نا سر. دیکھیے ناظرین, جب بندہ اپنے مسائل کے حل کے لیے حاجی پبلک سیکریٹریٹ میں جاتا ہے, اب اس کو توقع ہوتی ہے اگر یہ کہنا شروع کر دیں جی آپ محکمے کے پاس جائیں, ہمارے پاس کیا لیں. دیکھیے بات کو آپ الٹے رخ پہ لے جاتے ہیں, میں سیدھے رخ پہ وہی میں بات کرنے لگا ہوں نا. نہیں نہ ہوا یہ بات. ارے سنیں نا سر, ایک بات پہ آپ قائم رہیں کہ آپ نے ہی وہ مسئلے حل کیے نا, کرنے ہیں. میرا مقصد بھی یہی ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پائپ لائن غلط لگتی ہے یا جو آپ نے وہ کیا منظور کرمائے ہیں والووں کی جگہ, اگر وہ ان کا رخ مشرق سے مغرب کی طرف ہو جاتا ہے, کل کو آپ کہیں کہ جی یہ تو محکمے والوں نے کرنا تھا, ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. اصل یہ مسائل ہیں جو عوام کے ہیں. ہم ایماندار لوگ ہیں نا. دیکھیں اگر ایک ٹی بی ایس 18-20 لاکھ کا لگ رہا ہے تو ہم تو پوری کوشش کریں گے روح بھائی کہ وہ درست لگے, صحیح لگے, کل کو دقت نہ آئے. جی بالکل ٹھیک ہے, یہ درست ہو گیا. دیکھیں ہمارا کام یہ ہوتا ہے, ہم ایم این اے ہے نا جی, کام ہو رہا ہے تو فون کر دیتے ہیں جی فلاں جگہ کام لگے ہو, ٹھیک ہے جی لگے رہو. ایسا نہیں ہے ہمارے پاس. اگر پائپ انسٹال ہوا ہے تو میں لوگ گواہ ہیں ہر محلے کے, میں اوپر کھڑا ہو کے میں نے وہ سارا کام کروایا. نہیں لیکن ناظرین ایک بات دیکھیے, یہ ہمارے بھائی ہیں, انتہائی قابل احترام ہیں, لیکن ایک مسئلہ میں ان کے آج زیر نظر کرنا چاہتا ہوں کہ تمام ناظرین جانتے ہیں کہ محکمہ سوئی گیس کے جو لوگ پائپ لے کے جاتے ہیں, جو ڈیمانڈ نوٹس لے کے جاتے ہیں, جو میٹر لے کے جاتے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بالکل اخلاص سے کام کیا ہے. بھائی ناظرین آپ اپنے کمنٹس میں بتائیے آپ سے وہ ملازمین کتنے پیسے وصول کرتے ہیں, مبارکباد کے نام پہ, کمیشن کے نام پہ, یا مطلب ڈیمانڈ نوٹس کے نام پہ آپ سے جو پیسے وصول کیے جاتے ہیں, کیا وہ محکمانہ حق ہے؟ یہ کہاں کی ایمانداری ہے؟ کیا یہ کرپشن نہیں ہے کہ اگر ایک میٹر لگوانے کے لیے 3 سے 4 ہزار روپیہ محکمہ ایک عام غریب آدمی ایک صارف سے لے جاتا ہے, اس کو بھی کرپشن کہتے ہیں. جی جی اعجاز بھائی 21ویں صدی چل رہی ہے, کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو جاہل ہو اس دور میں. جی جی ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے یہ فلاں کام کس طریقے سے ہو رہا ہے, یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ بھی کہہ رہے ہیں آپ کمنٹس میں کریں, جو بندہ کمنٹس کرے گا, ہم منڈی سٹی میں الحمدللہ رہ رہے ہیں نا, ہر بندے کی پہنچ ہم تک 24 گھنٹے ہے. ہمیں کہیں نا آپ کا فلاں بندہ جو ہے وہ ہم سے پیسے مانگتا ہے, ہم روکیں, ہمارے نمبر 24 گھنٹے ہم نے سوشل میڈیا پہ چڑھائے ہوئے ہیں. بڑے جو اعجاز صاحب ہیں رات 1 بجے فون کرے اٹھائیں گے, مجھے کرے میں اٹھائیں گے, حاجی صاحب اٹھائیں گے. انہوں نے اتنا سٹاف صرف عوام کی خدمت کے لیے رکھا ہوا. دیکھیے یہ بات نہیں سر, نہیں سر, نہیں. لوگ جو ہیں فون آپ کو جو بندہ میرے جیسا کر دیتا ہے اس کا نہ تو میٹر لگتا ہے نہ ڈیمانڈ نوٹس بنتا ہے. ایک منٹ, ارے سنیں نا سر, جو مسائل ہیں یہ آپ تک پہنچانے ہیں. جی جی ہمارے تجزیہ کار ہیں, لیکن چونکہ سیاستدان ہیں انہوں نے ایسے ہی گول موزہ تجزیہ کرنا ہے. میں پروگرام کو میں لے کے چلتا ہوں, میں کوشچن آپ کے جو کوشچن ہیں وہ ان کے سامنے رکھتا ہوں, وہ جو آپ کے اس کا سلوشن میں دیتا ہوں. اس کا سلوشن میں یہ دیتا ہوں کہ NA85 میں سوئی گیس یا اس کے علاوہ کوئی بھی کام ہے, ہر بندہ رات کو 2 بجے بھی کال کرے, اس کا گیس کا کام ہے, اس کا بجلی کا کام ہے, اس کا تھانے کا کام ہے, اس کا جو بھی کام ہے, اگر رسپانس نہ ملے پھر ہم قصوروار. زبردست ٹھیک ہے, لوگ آئیں
ہمیں بولے وہ گھر بیٹھے ہم کام کروائیں گے. کوئی بندہ ڈیمانڈ کرتا ہے پیسوں کی ہم سے، بلکہ اصول یہ ہے کہ جو بھی بندہ ہمارے پاس جاتا ہے نا، میں وہ بیگ پہ اپنا نمبر لکھ کے دیتا ہوں. اگر کوئی خوشی سے کسی کو دیتا ہے تو میں تو ضرور. جی ناظرین دیکھیے ہمارے بھائی کی بات سن لیجئے. ملک رؤف صاحب مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، لیکن ایک میں ترجمانی کر رہا ہوں. ایک منٹ سر، بات ایک تو میری کار. اچھا جی منڈی موزن کی N85 کی سڑکوں کی حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. جی سڑکوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، ذرا تفصیلی بتائیے گا. جو آپ کے جو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں. شہر کے اندر بھی، شہر کے اندر ابھی دیکھیں نا، شہر میں جب حاجی امتیاز صاحب تحصیل ناظم بنے تقریباً 80% انہوں نے سیوریج کا کام کروایا. ابھی جو وقت گزرتا جا رہا ہے آبادی بڑھتی جا رہی ہے، سیوریج والا مسائل ہے اور یہ بہت بڑا ہمارے منڈی سٹی میں ہے. یہ ہم کوشش کر رہے ہیں. سب سے بھی مین پرابلم ہماری یہ بن گئی ہے کہ ہماری کمیٹی کے پاس ابھی تقریباً 80 کے قریب لوگ ہیں سینٹری ورکر جو کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی کافی اور گاؤں آپ کو پتہ ہے بڑی آبادیوں والے ایڈ ہو گئے ہیں. ڈی سی صاحب اس کے ڈائریکٹ انچارج ہو گیا ہے. ابھی تو ہم نے ابھی عید کے بعد دوسرے تیسرے دن ڈی سی صاحب سے MNA صاحب کی میٹنگ ہے تاکہ کوئی مزید سینٹری ورکر اس میں ہم لے کے آئیں. چلے وہ ٹھیکہ ہو یا جو بھی ہو گورنمنٹ اس کا پے کرے، لیکن لوگوں کے مسائل سیوریج کے، گلیوں نالیوں کی صفائی کا یہ مسئلہ ہے. دوسری آپ بات کر رہے ہیں روڈوں کی. روڈ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہی کوشش تو بڑی ہے، اللہ کی ذات کرم کرے اور یہ حکومت ساتھ دے تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے 5 سالہ دور میں جو روڈ خراب ہے وہ انشاءاللہ ہم ٹھیک کریں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں جی 5 سال میں یہ سڑکیں ساری منڈی موزن کی ٹھیک ہو جائیں گی. ناظرین بات یہ یاد رکھنا ہے 2 سال گزر گیا، 3 سال باقی ہیں، پھر آپ نے ضرور بتانا ہے کہ وہ سڑکیں ٹھیک ہوئی نہیں ہوئی. اچھا سوئی گیس ابھی کافی دیہات میں اور شہر کے محلہ جات میں کافی جگہ پر رہتی ہے، وہاں پر سوئی گیس کی پائپ لائن کب تک پہنچ جائے گی؟ اصل میں اس کا رول بھائی یہ ہوتا ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ ابھی کوئی گاؤں نیا انسٹال ہوا ہے، نیا گاؤں چلا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلا جو ہارڈ نقشہ ہوتا ہے نا جی، اس کے مطابق آپ یہی سمجھ لیں کہ 70% ہمیں پہلی بار پائپ ملتا ہے اس گاؤں کا. 30% گلیاں شلیاں جو گاؤں ہوتا ہے آبادی ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے. اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ گاؤں کمیشن نہ ہو ہم اس کا ریمیننگ پائپ نہیں لے سکتے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ادھر ڈالو بس ہو گیا. اب وہ رول نہیں ہے. کب تک وہ جو باقی مطلب 85 کے محلہ جات میں سوئی گیس پائپ لائن ڈالنے والی رہتی ہے اور دیہات جو ہیں جن میں جہاں پر سوئی گیس پائپ لائن نہیں موجود ہے کب تک وہ کلیئر ہو جائیں گے؟ وہی آپ کا 5 سال کا ایک بات ہے کہ 5 سال میں مکمل ہو جائیں گے. رو بھائی یہ ایسا کام ہے، میں تو سچی بتاؤں تو نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا منڈی آفس جو سوئی گیس ہے یہ سب آفس ہے، ہمارے پاس سورسز ہی نہیں ہے. تو یہ سب آفس ہے تو مین جو ہے آفس اس کا کیوں نہیں ڈسٹرکٹ آفس کیوں نہیں لے کر؟ ہم وہی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ سب آفس سے منڈی ڈسٹرکٹ کا یہ جو مسئلے ہیں یہ حل نہیں ہو رہے. بڑی کوشش کی ہے. یہاں پر دیکھیں ضلع ہے، بہت بڑا ضلع ہے، 22 لاکھ آبادی ہے، مین آفس یہاں پر ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا ہم نے منڈی سٹی میں پائپ ڈلوائے ہیں، ابھی تک ہم ان کے جوائنٹ نہیں لگوا سکے. وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں منڈی اب یہ سوئی گیس ویسے بھی یہی رول ہے، ڈویژن ہے ہمارا، مین آفس ہے برانچ ہے گجرات، ٹھیک ہے. پورے گجرات میں صرف اور صرف جوائنٹ لگانے والی 2 ٹیمیں ہیں، ٹھیک ہے جی. ادھر 3 ضلع بن جاتے ہیں اس ڈویژن میں، 3 ضلعوں کے پاس ایک جوائنٹ والی ٹیم ہے. ہمارے حلقے میں MNA صاحب کی دیر رات کوشش سے ایک اس حلقے میں ٹیم ہے جوائنٹ لگانے والی، ایک اس حلقے میں ہے. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک ٹیم سے کیا پروگریس ہوگی. لیکن سر آپ کوشش کریں نا مین آفس ادھر لائیں، وہ ٹیمیں جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کو ریکویسٹ کر کے یا آپ کا جو ادارہ ہے مین اس کو کہہ کے وہ ٹیمیں بڑھا لی جائیں. دیکھیں آپ کو عوام نے ووٹ دیے ہیں، آئندہ بھی آپ نے ووٹ دینے ہیں. آپ نے لوگوں کی ایک تصحیح کر دوں نا آپ کی، یہ ایسے رول قانون بنتے ہیں جب سرکاری محکمہ ہو. آپ کو سوئی گیس کا پتہ ہی ہے یہ نیم سرکاری محکمہ ہے، اس کو فورس نہیں کر سکتے. ہم کوشش کر سکتے ہیں، فورس نہیں کر سکتے. دیکھیں وزیر اعظم صاحب تو کچھ کر سکتے ہیں جو نہیں. اسمبلی میں تو یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے، اسمبلی میں یہ سوال سر اٹھایا جا سکتا ہے. ہاں آپ ابھی پچھلے مہینے کی اسپیچ دیکھ رہے ہیں حاجی صاحب کی، تو واحد میرے حال میں حاجی امتیاز صاحب ہیں، میں نے ہمارے جنہوں نے سوئی گیس کی آواز اٹھائی تھی اسمبلی میں، اور ایسا کوئی MNA نہیں ابھی تک فی الحال جس نے یہ کوشش کی ہو.
میرے خیال میں تو صرف وہ سڑکوں کی ایک اور کسانوں کی دو باتیں تھیں. اچھا چلے ہو سکتا ہے شاید میں اس غلطی کو تسلیم کرتا ہوں کہ شاید میں نے نہیں سنا ہوگا. یہ ناروا سلوک پنجاب کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ پنجاب کے ساتھ والی بات ضلع منڈی مودین کی. اچھا ہمیں پریشر ہی نہیں مل رہا، ہمیں گیس ملے جی پنجاب کی ذمہ داری تو حاجی صاحب کی ہے ہی نہیں. N85 کی بات تو کرنی چاہیے تھی. اس طرح بن جاتی ہے نا. پنجاب اگر ہمیں ایک کوٹا ملتا ہے سوئی گیس کا پنجاب لیول پہ، صوبے لیول پہ، تو اگر صوبے کو گورنمنٹ کوٹا دے گی، ابھی دیکھیں نا بلوچستان سے گیس نکل رہی ہے، ہمیں 30% ملے پنجاب کو، تو ایم صاحب منڈی ڈسٹرکٹ کو کیا دیں گے اس میں سے؟ وزیر اعظم صاحب سے اسمبلی میں سوال اٹھانے کی. اچھا سر، آپ سے گزارش یہ ہے کہ کم از کم کوشش کریں کہ ان اپنے 5 سالہ دور میں کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے میکسیمم اتنا کریں. ٹھیک ہے نا رو بھائی، ابھی تو میرے خیال میں اتنی کوشش پچھلی کسی حکومت نے نہیں کی ہوگی. آپ کی کوششوں کو سراہتا ہوں، واقعی جتنی آپ کام کوشش کر رہے ہیں. نہیں سر، ایک بات سر، نہیں ایسے ملک صاحب ایسے نہ کریں نا. رسول یونیورسٹی جو ہے کاغذات میں منظوری سارا کچھ ہے، اس کا وائس چانسلر وغیرہ بنا ہوا ہے، کلاسیں کیوں نہیں شروع ہوئی ہیں؟ جبکہ 1-2 مضامین کی کلاسیں شروع ہوئیں، وہ دوسرے اضلاع کے اٹھا کر MNA وہاں لے گئے اپنے اضلاع میں. روح بھائی ابھی میرے پاس اس کی مکمل ڈیٹیل تو نہیں ہے، اگر میں آپ سے جھوٹ بولوں، لیکن اتنی کوشش کر رہی ہیں. دیکھیں آپ وعدے تو دے سکتے ہیں نا، ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں. وعدہ دیکھیں نا، وعدے وہ ہوتے ہیں کل کو بھی لوگوں کے آمنے سامنے آنا ہوتا ہے، سچی بات ہے. دیکھیں ایک MNA جو ہے وہ سارا کچھ کر سکتا ہے، مطلب ملاقاتیں کر سکتا ہے. جب کسی معاملے کو اون لے لیا جائے کہ یہ ہم نے کرنا ہے، منڈی مودین آپ کا ضلع ہے، آپ یہاں سے الیکشن لڑتے ہیں، تو آپ یہاں کے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے کیوں نہیں وہ یونیورسٹی سارا کچھ جبکہ موجود ہے، 2 ارب روپے کا شاید وہاں فنڈ بھی رکھا ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے، کیوں نہیں کلاسیں شروع کروائی جائیں؟ آپ کوشش کریں گے کروائیں. ابھی میں نے صاحب اپنا ملے ہیں ایجوکیشن منسٹر کو اسی سلسلے میں جی، اس کی ہم ڈیٹیل سٹے لے رہے ہیں. وہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلی دور حکومت کا وہ منصوبہ تھا، کسی وجہ سے روک گیا، ابھی میں آنے تو وہ نہیں بتا سکتا، لیکن وہ انشاءاللہ آپ یہی سمجھ لیں کہ نیکسٹ منتھ میں اس پہ پروسیس ہمارا شروع ہو جائے گا. میں آپ کو تسلی دیتا ہوں، یہی امید اور توقع رکھتے ہیں. لیکن وہ کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ وہ میں ابھی ناظرین کو نہیں بتا سکتا کہ وہ کیوں رکا اور کیسے رکا، لیکن وہ تھا ایسا کچھ سی. انشاءاللہ نیکسٹ منتھ میں آپ کو اس کی پروگرس نظر آنی شروع ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اس کی بھی اور UOG کی. اچھا، یونیورسٹی آف گجرات کی طرف میں آ رہا ہوں کہ وہ تو یہ آپ کو ہی جاتا ہے، اس کا جو میں سمجھتا ہوں ایوارڈ ہے وہ، کیونکہ آپ لے کے آئے یہاں پر شروع کروا دی حاجی امتیاز صاحب نے، MNA صاحب نے، تو اس کا وہ زمین کا آپ بتا رہے تھے ناظرین کو بتا دیں کہ ابھی زمین کچھ زمین ابھی صاحب دیکھیں نا، یہ لیول کے ساتھ جاؤں گا میکن کچھ زمین ہے، یہی سمجھ لیں کہ تقریباً 90% زمین ادھر کمپلیٹ ہے، کوئی 10% کوئی اس میں کوئی راضی کا مالک جو ہے وہ ایشو بنا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، تو ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں، میرے خیال میں ابھی MNA صاحب یہ عید کی چھٹیوں میں ان مالکان کو ملیں گے. کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لہدر سے وہ ایک تو روڈ سیدھی جا رہی ہے اور زمین بھی ادھر فیل ہو رہی ہے، تو یہ عید کے دنوں میں ہم نے میٹنگ رکھی ہوئی ہے ان گاؤں میں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی مسئلہ بہت جلد. شہر کے نزدیک نہیں ہونی چاہیے سر، شہر کے نزدیک اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ جتنی زمین ایکوائر ہے، سٹی کے نزدیک تو ایسی زمین ہے کوئی نہیں. آپ کو پتا ہے یہ جو نزدیک مالکان ہے، یہ ٹاؤن والے، یہ وہ سارا سیل، ان کو پھر وہ اپنے وہ پیٹ پہ ہاتھ مارنے والی بات ہے. یہ فلاحی کاموں سے ادھر تو کسی کو کوئی نہیں ہوتا. وہ پہلے والا دور تو گزر گیا جب لوگ اپنے پاس سے سارا کچھ دے دیتے تھے. اچھا، کیا آپ سمجھتے نہیں کہ یہ تو کیمپس آ گیا تو منڈی مودین دوسرے اضلاع کی گجرات یونیورسٹی، سرگودا یونیورسٹی، منڈی مودین یونیورسٹی نہیں بننی چاہیے، ہونی چاہیے روک بھائی؟ لیکن آپ اصل میں آپ کو پتہ ہی ہے ابھی ہماری کوشش تو یہی تھی کہ یونیورسٹی بنے کم از کم، لیکن فوری جو اویل ہو سکا وہ تھا UOG کا کیمپس. MNA صاحب کی کوشش سے یہ ہوتا ہے فنڈ ملنے سے. ابھی دیکھیں نا ہم کوشش کر رہے ہیں، اگر فنڈ ملتا ہے تو اس سے اچھا کوئی نہ کوئی ہم ٹرائی کریں گے. یہ اچھی بات ہے. اس سلسلے میں کوئی ایسا ہمارے ضلع کے لیے کوئی ایک یونیورسٹی بن جائے تاکہ کل کو بچے ہمارے جو ہے وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکیں، تو کوشش میں لگے ہوئے ہیں روک بھائی اس میں. اچھا، تو یہ فرمائیے کہ MNA صاحب بھی اپنی اسمبلی کی تقریر میں فرما چکے ہیں کہ منڈی مودین کا جو DHQ ہے وہ ریفر سینٹر ہے. کسی کو سر میں چوٹ لگتی ہے، کوئی جل جاتا ہے، کسی کو دل کا اٹیک آتا ہے، وہ ہمارے جو یہاں پر سسٹم یہی ہے کہ ریفر
یہ ریفر سینٹر کب ختم ہوگا؟ ریفر والا سین روح بھائی انشاءاللہ تعالی ابھی اگست چڑھنے والا ہے. ریفر والا سین دسمبر سے پہلے ہمارا کلیئر ہو جائے گا. دسمبر سے پہلے دیکھ لیں. یہ میں آنے کی بات کہہ رہا ہوں کہ دسمبر سے پہلے ابھی ہم اتنا اس کے لیے سیریس بھی ہیں. ہنگامی طور پہ وہ کام شروع کیا ہوا ہے MNA صاحب نے. تو انشاءاللہ دسمبر سے پہلے ہمارا یہ مسئلہ جو ہے یہ واقعی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم ادھر مریض لے کے آتے ہیں لیکن ہمارے پاس ابھی دیکھیں نا کوئی ایسا کوئی سہولت ہی نہیں ہے. لیکن ناظر صاحب یہاں پر 22 لاکھ کی آبادی کا ضلع ہے. کم از کم ضلع کے یہ ضلع بھی بہت بڑا ہے نا. دیکھیں جو بارڈر پہ بیٹھے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ سفر ہے. آنا 1 گھنٹے کا کم از کم جی 2-2.5 گھنٹے آپ گنتی کر لیں بے شک جتنے ٹریفک یہاں پر کم از کم اتنی سہولتیں تو ہونی چاہیے کہ ہمارے ضلع کے مریض جو جتنے بھی مریض جو جس قسم کا مرضی ہو ان کو یہاں پر ہی جو ہے وہ سارا علاج معالجہ ہو جائے. یہ ایک میجر ایشو ہے آپ کو پتہ ہی ہے انشاءاللہ تعالی. نہیں اس میں سر ایک پرابلم تھوڑی سی اور بھی ہے جو میرا نقطہ نظر ہے کہ زیادہ تر اس میں کام ہوتا ہے MPA کا. اس وقت پرابلم یہ ہے کہ حاجی صاحب کو دونوں کام کرنے پڑ رہے ہیں. سر ایسے یہ جو MP صاحب ہے وہ اپوزیشن سے ہے. چلو ان کو فنڈ میں وہی کہہ رہا ہوں نا. نہیں انہوں نے حاجی امتیاز صاحب نے ذمہ داری لینی ہے نا. آپ خود ان کے نمائندگی کر دیتے ہیں سر. آپ نمائندگی ان کی کر دیتے ہیں. مجھے بات کرنے دیں گے تو ایک سنیں نا میں وہی بات کر رہا تھا نا. نہیں میں سر یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. اچھا یہی تو میں کریڈٹ دینے لگا تھا کہ ان کو 2 جگہ پہ کام کرنا پڑ رہا ہے جس کے لیے ان کو مزید توانائی کی ضرورت ہے. دیکھیے پنجاب حکومت کے ماتحت کافی سارے لوازمات DHQ کے آتے ہیں جس کی نمائندگی اسمبلی میں تو MP ہی کر سکتا ہے. فنڈز وہ لا سکتا ہے یا میرا مقصد ہے تمام کے تمام معاملات کو وہ ہینڈل کرتا ہے. وہ مطلب ہے ہماری یہ کیا کہہ لیں ضلع منڈی بہت دن کی بدقسمتی یا مجبوری کہہ لیں کہ ہمارے MPA کا تعلق دوسری پارٹی سے ہے جس وجہ سے حاجی صاحب کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی کہ وہ جو خلا ہے اس کو پور کرنے کے لیے بھی اور اپنی کوششیں بھی یہ اگر کریں. چلیں بشارت صاحب نے یہ عوام کو ایک نوید دے دی کہ دسمبر تک یہ ختم ہو جائے گا لیکن یقین جانیے کہ یہ سب سے سینسیٹیو اور اہم ایشو تھا. کہ پچھلے ویک میں MNA صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے CM صاحب سے بھی. جی ادھر ہی پرائم منسٹر بھی تھے اور ادھر سب سے مین ایشو کیونکہ ہم ساتھ ہوتے ہیں. نہیں یہ کریڈٹ تو میں دے رہا ہوں نا ان کو. جی یہ ابھی بہت ہم کوشش بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی میں کہہ رہا ہوں دسمبر سے پہلے ہمارا یہ ایک میجر ایشو ہے یہ بھی انشاءاللہ. اچھا ایک اور معاملہ ہے ہمارے جو ہسپتال ہیں کتا کاٹنے کی وہاں پر جو ویکسین ہے وہ دستیاب نہیں ہے. اسی طرح دوسری ادویات بھی جو ہیں پہلے دور حکومت میں موجود تھی وہ اب میسر نہیں ہیں. اس کے بارے میں بھی ابھی آپ رہو بھائی شاید آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ جو کتا کاٹنے والی آپ کہہ رہے ہیں نا یہ میڈیسن یہ جو کمپنی پہلے ہمارے انڈیا سے آ رہی تھی اس میں یہ ملاوٹ ہونا شروع ہو گئی. کافی کیسز ایسے آئے کہ بندے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی پھر گورنمنٹ نے اس کو بین کر دیا. اس کی الٹرنیٹ تو میڈیسن ہے ہی ڈاکٹر صاحب سمجھتے ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں وہ اس وجہ سے بین ہو گئی تھی کیونکہ اس میں ابھی مکسنگ ہونا شروع ہو گئی تھی. لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی اس میں. کراچی میں لوگوں کی ڈیتھ ہوئی. اسلام آباد میں ایک بندے کی ڈیتھ ہوئی. اس طرح کر کے وہ ایک کافی بڑا ایشو بنا تھا شاید آپ کے علم میں نہیں ہے. وہ پھر بین لگ گئی اس میں. چلیں اس کا الٹرنیٹ جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے. اس کا الٹرنیٹ تو دیکھیں نا آپ ڈاکٹر صاحب ادھر بھی ابھی وہ سین رکا تو نہیں ہے. کتے بھی کاٹ رہے ہیں لوگ بھی زخمی ہو رہے ہیں تو ڈاکٹر اس کے الٹرنیٹ اپنا علاج جو ہے وہ تو کر ہی رہے ہیں. وہ تو علاج وہ مرچیں ڈال کے خود ہی کر رہے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی علاج نہیں ہو رہا نا. انجیکشن جو ہے وہ بلیک میں باہر میڈیکل سٹوروں پر فروخت ہو رہا ہے. اندر ڈاکٹر سے لکھ دیتے ہیں باہر وہ 2000 کا 1400 کا وہ 7 انجیکشن یا 14 انجیکشن لگوانے ہوتے ہیں. رو بھائی یہ جو شعبہ ہے نا میڈیکل کا دیکھیں جن لوگوں کے اندر خدا کا خوف ہے ٹھیک ہے وہ لوگ تو جو چیز سامنے ہے وہ رکھ دیتے ہیں مریضوں کے سامنے. دیکھیں آپ کے وزیر اعظم اور جو بلیک میں بھی آپ نے کرونا میں سین دیکھا ہے الیکشن وعدہ کیا تھا خوراک کا وعدہ کیا تھا جس پر آپ نے کافی زیادہ ٹیکس لگا کر مہنگی بہت زیادہ کر دی ہے. ادویات بھی مہنگی کر دی ہیں. یہ بھی آپ نے وعدے کیے تھے لیکن وہ ادویات چلے مہنگی تو آپ نے کر دی لیکن جو غریب آدمی ہیں ان کے لیے اسپتال میں ادویات فراہم تو کریں دیں تو صحیح. وہاں پر ادویات ہے ہی نہیں. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سلسلے میں یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں بالکل میں اسے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں نا وہی پھر بات تو وہی آ جاتی ہے نا کہ جو پچھلی دور حکومت کے جو حالات تھے رو بھائی
اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس حکومت نے کچھ نہ کچھ تو اپنا بیلنس کر کے آگے لوگوں کو بھی دینا ہے. نہیں وہ ادویات تو پہلے آ رہی تھی نا. ایک منٹ سر, نہیں یہ چھوڑے نا, کب تک کو چھوڑ دیں. انہوں نے تو کہنا ہے کہ جی انشاءاللہ قریب ہو جائے گا. سر یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے اینکر صاحب, آپ کا بنتا کب تک کریں گے, وہ کہہ دیں گے 2 سال تک ہو جائے گا. یہ عوام کو آپ ایسے تو نہ خوش آمد کرتے رہے نا. صرف بات یہ ہے کہ پچھلے دور حکومت میں اسپتالوں میں ادویات مل رہی تھیں, آج ادویات نہیں مل رہی. اس حکومت نے وہ ادویات بھی غریبوں کی بند کر دیں. ایک چیز, دوسرے نمبر پہ جتنے بھی نعرے لگائے تھے اس گورنمنٹ نے, ان میں سے کتنے پورے ہوئے؟ کوئی بھی نہیں ابھی تک ہوا. دیکھیے جو ایم این اے ہوتا ہے یہ عوام کا نمائندہ ہے, عوام کے مسائل حل کرنے ہیں اس نے. اب ہم عمران خان سے 1 کروڑ بھی اپیلیں کر لیں تو اس نے کیا کرنا ہے؟ یہ ہماری آواز پہنچانی ہے ایم این اے صاحب نے. آج اسپتال میں دوائی نہیں مل, ایک عرض سنیں سر, عرض سنیں. دیکھیے 2 سالوں میں بشارت بھائی صاحب یہ بڑا احسان منڈی بہودین کے عوام پہ جتا رہے ہیں کہ 2 سپیچ کر دیں حاجی امتیاز صاحب نے. جناب حاجی امتیاز صاحب, آپ اس حلقے کے ایم این اے ہیں, یہ گلیاں نالیاں یہ بنانا آپ کا کام کوئی نہیں. ویسے چلے کر دیتے ہیں, آپ کی مہربانی. کوئی ایک آئین جو آپ نے اسمبلی میں بنوایا ہو, کوئی مطلب ایک قرارداد ایسی پیش کی ہو جو منڈی بہودین کے یا غریب عوام کے مفاد میں ہو. پاکستان میں غریبوں کے لیے آئین سازی میں کوئی کردار ادا کرنا آپ کے ذمہ تھا. ایم این اے کے ذمہ کیا ہوتا ہے؟ آئین سازی کرنا. یہاں پہ آئین سازی کوئی نہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا خوف نہیں, کو بندہ مہنگی چیز بیچ رہا ہے تو یہ خدا کا خوف ختم ہو گیا ہے. آپ کس لیے ہیں؟ آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ اگر خدا کے خوف نے یہاں پہ کام کرنا ہے تو حکومتوں کی کیا ضرورت ہے؟ عوام کا پرسان حال بنے, آپ پرسان حال بنے, آپ عوام کے پرسان حال بنے, آپ عوام کے مسائل کے لیے اسمبلی میں ہماری آواز لے کے جائیں. جی آپ کو میرے حال میں ابھی آپ پتہ نہیں, یا تو آپ کا پورا دھیان نہیں ہوتا ایم این اے صاحب پہ, یا آپ کو علم نہیں ہے ان چیزوں کا. میں بتاتا ہوں آپ کو. ابھی دیکھیں یہ پچھلے ویک میں جو ایم این اے صاحب نے کسانوں کا مسئلہ اٹھایا ہے. سر یہ کسان 3 سال سے خود اٹھا رہے ہیں, آپ نے کیا اٹھایا ہے؟ وہ کسان بورڈ والے آپ کی بات کو مانتے نہیں کہ آپ نے ہماری نمائندگی نہیں, زیادتی کر آپ نے ان کی ہڑتال میں, بلکہ جو انہوں نے ہڑتال کی تھی پنجاب اسمبلی کے سامنے وہ بھی ناکام کروا دی کہ جی میں نے آپ کا مسئلہ پیش کر دیا. جب حل کوئی نہیں ہوا, پیش کرنے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. وہ کسان بورڈ والے تو 94 میں بیٹھ کے یہاں پہ گئے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ایم این اے صاحب نے کوئی مطلب بہتری ہمارے لیے نہیں لا سکے. بات ہے ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پیچھے سوشل میڈیا آپ چیک تو کریں, آئی صاحب کی اسمبلی کی تقریر آپ چیک تو کریں, دیکھیں نا. آپ کو علم نہیں ہے. اب یہ جو کسان ہے ہمارے, جو ڈپازٹ کیس ہوتا ہے ان کا, زری موٹر کا, ٹرانسفارمر کا, یہ وہ دیکھیں نا. محکمہ نے پہلے ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں, ہم آئے ایکسیئن چینج کیا, کام نہیں ٹھیک ہو رہا تھا, سٹاف کو چینج کیا, جو اچھا ہارڈ ورکر بندہ جو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ چلتا ہے ہم وہ لے کے آئے. مقصد یہ بات کرنا کہ ابھی ایم این اے صاحب نے بولا کہ ڈپازٹ کیس ابھی گورنمنٹ جو ہوتی ہے, ہم اگر کوئی ایک غریب بندہ کسان اپنا ڈیمانڈ نوٹس جمع کروا رہا ہے تو 8 مہینے بعد اس کا سامان مل رہا ہے. ایم این اے صاحب نے کہا کہ اس کو 8 مہینے بعد اس کا سال ضائع ہو گیا, فصل ضائع ہوگی. تو کیا لگ گیا وہ؟ دیکھیں یہ وہ مسئلہ ہے نا, لگا تو نہیں ہے نا. دیکھیں نا سر, میں بتاتا ہوں. اس کا یہ ہوا کہ تقریر ہونے کے فوری بعد منسٹر صاحب نے میٹنگ رکھ دی, کمشنر کی اور اپنا چیف ویپ کو کی کہ یار اس پہ عمل درآمد کراؤ. آپ دیکھیں نا, مسائل تو یہ سرکاری گورنمنٹ کام ہوتا ہے, ایک پروسیس ہوتا ہے ان کا, طریقے سے یار مسائل حل ہوتے ہیں. آگے محکمے نے بھی دیکھنا ہوتا ہے جی ہمارے پاس اتنا سامان ہے, ہم اس ٹائم پہ ہم دے سکتے ہیں, ایک قانون بنتا ہے. ایم این اے صاحب نے کوشش کی, میٹنگ ہوگی چیف ویپکو کے پاس. چلیں جی ناظرین, اچھی بات ہے. کسان بھائیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ میٹنگ ہو گئی. یقین کیجئے کہ جس دن ان کسان بھائیوں کا وہ جو مطالبہ ہے ایم این اے صاحب کی وجہ سے پورے پاکستان میں بھی اگر حل ہو گیا تو ہم سب سے پہلے 94 والے حاجی امتیاز صاحب کو کریڈٹ پیش کریں گے اور خراج تحسین پیش کریں گے. بڑی مہربانی جی. اچھا آپ آئیں نا, آپ جو کسان کی تو آپ نے بات کر لی. جو عام آدمی ہے, سرکاری ریٹ ہے گندم کا 3500 روپیہ اور آج مارکیٹ میں 7000 روپیہ گندم بک رہی ہے. دیکھیے اس آدمی, غریب آدمی جس نے مزدوری کر کے گندم خریدنی ہے, مزدوری کر کے آٹا خریدنا ہے, جو سٹاک نہیں کر سکتا, اب اس کو وہ 3500 پہ آپ فراہم کروائیں گندم. ایم این اے صاحب کی یہ ڈیوٹی ہے, حق بنتا ہے
کہ جو سرکاری نرخ ہیں ان پہ عمل درآمد کرواتے ہوئے عوام کو ریلیف دیا جائے۔ ابھی دیکھیں نا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسی صرف کسان کے سلسلے میں تو ایم این اے صاحب کی ابھی میٹنگ ہوئی ہے، وہ تو ہوگی گورنمنٹ سے، وہ تو گورنمنٹ سے ہوئی ہے، جی جی پنجاب سے، جی جی ریلیف بھی ہم نے گورنمنٹ سے لینا ہے، ہم گورنمنٹ کے نمائندے ہیں، آگے ہم عوام کے نمائندے ہیں۔ دیکھیں سیڑھیوں سے کام ہوتا ہے نا۔ نہیں میں نے گندم کی بات کیا کہ سرکاری ریٹ ہے 3500 روپیہ ناظرین، جو آج عوام کو 7000 روپیہ کے حساب سے مل رہا ہے۔ ہمارے ایم این اے صاحب سے میں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا عوام کا حق 3500 روپے بوری گندم لینے کا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ایم این اے کی؟ اس کا جواب آپ دیں۔ میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم دیکھیں نا، کوشش تو ہم کر سکتے ہیں، باقی گورنمنٹ ہو یا کسان ہو، ہیں تو سارے اسی ملک کے نمائندے۔ سر میں یہ عرض کر رہا ہوں، سمپل سوال ہے میرا ناظرین، کوئی اس میں تو ہے نہیں۔ ہاں جی میں وضاحت کر رہا ہوں آپ سے، دیکھیں نا جو بڑے کسان ہیں، یہ شروع سے ہوتا ہے حق مارا جاتا ہے لوگوں کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ آڑتیوں نے مارا ہوا ہے نا ابھی تو، وپاریوں نے یا آڑتیوں نے۔ کون ہے وہ بھی تو ہمارے بیچ ہی ہے نا۔ پھر ایم این اے کے ساتھی ہو سکتے ہیں، عوام کو تو نہیں ہے نا وہ سر۔ کاروائی کروائیں، توجہ دیں۔ آج تک ایک بیان تک نہیں آیا ایم این اے صاحب کا، ایک کوشش سامنے نہیں آئی کہ انہوں نے اے سی کو یا مجسٹریٹ کو کہا ہے۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ڈی سی صاحب کے پاس کتنی میٹنگیں ہوئی ہیں، سب بھارتیوں کی آپریشن ہوئے ہیں۔ سر ایک بھی آپریشن نہیں ہوا۔ وہ سٹاک پہ دیکھیے، وہ سٹاک پہ چھاپا مارتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ گندم خرید کے سرکاری گوداموں میں 3500 یا ان کو 50,000 یا لاکھ روپیہ جرمانہ کر دیتے ہیں۔ ایک دیکھیے ناظرین، 50,000 یا 2 لاکھ یا 5 لاکھ روپیہ اگر ایک سٹاک گندم جس نے 500,000 بوری کی ہوئی ہے، اس کو 10 لاکھ روپیہ بھی جرمانہ ہو جائے تو عوام کو وہاں سے کیا ملا؟ بات تو یہ ہے، وہ بھی تو گورنمنٹ کا خزانے میں پیسہ گیا، یا تو گندم مارکیٹ میں وہی جو پکڑتے ہیں مارکیٹ میں پھینکے۔ بات کو آپ یہاں پر ختم کرتے ہیں کہ آپ پلیز ڈی سی صاحب کو کہہ کے یہ جو ہے سرکاری ریٹ جو ہے اس پر گندم فروخت کروائیں۔ جی جی ایک ہی حل ہے نا، گورنمنٹ کے پاس ان کو فائن کرنا۔ نہیں سر، ان کو جیلوں میں ڈالیں، گندم وہاں سے اٹھا کے مارکیٹ میں پھینکیں، 3500 روپے پہ فروخت کریں۔ سر کتنے لوگوں کا جرمانہ ہوا، لوگ جیل گئے ہیں۔ سر جیل جرمانے کا عوام کو کیا فائدہ؟ ریٹ تو نیچے نہیں آیا نا، اصل مسئلہ تو ریٹ کو نیچے لانا ہے نا۔ جی جی اور سیالکوٹ سے فراہم کی جا رہی ہے، جس طرح بجلی بھی وہاں سے آتی ہے، جبکہ اگر سیدھی پائپ لائن ڈالی جائے تو کافی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ یہ بھائی اس میں اصل مین ایشو پتہ ہے سب سے زیادہ بجلی کا کیا ہے، جو ہماری بجلی منگلہ سے آ رہی ہے، یہ اصل میں بہت پرانی یہ لائن چل رہی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ وولٹیج ہی پورے نہیں آ رہے ہمارے منڈی کو، یہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے۔ کوشش کر رہے ہیں اس کے بھی، ابھی آپ کو پتہ ہی ہے عمر یوسف صاحب سے عائشہ صاحب کی کافی بیٹیاں ہوئی ہے اس سلسلے میں، تو ابھی جتنے منڈی کے ہمارے فیڈر ہیں سب آپ یہ سمجھ لیں اوور لوڈ چل رہے ہیں، بجلی کی پوری نہیں ہو رہی، صرف اور صرف پیچھے سے آئے گی تو پوری ہوگی نا۔ پھر ٹرانسمیشن لائن بھی بشارت صاحب ہماری ویسے بہت خراب ہیں، ٹرانسمیشن لائن جو ہے وہ لوڈ برداشت نہیں کرتی، یہ پرابلم محکمہ ہے۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی ہم ایک واسم میں ایک فیڈر نیکسٹ منتھ میں ہم چالو کرنے لگے ہیں تاکہ سٹی کا کچھ لوڈ جو ہے ڈیوائیڈ ہو سکے۔ اچھا یہ بتائیے گا، مین ہم کوشش کر رہے ہیں یہ لائن کو نا ایک بار اگر یہ اللہ کرے یہ ایسا کوشش کر رہے ہیں اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے مین لائن والا تو پھر یہ اللہ کی ذات کرم کریں گے۔ اچھا یہ بات سننے میں آ رہی تھی کہ شوگر مل جو ہے وہ بجلی فراہم کرے تو منڈی بہت پورے کو بجلی فراہم کر سکتی ہے، اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا یہ گورنمنٹ کا کام ہے، اس طرح تو یہ کافی لوگ آپ حساب لگا لیں، منڈی سٹی ہے، منڈی سٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں جو پورے شہر کو پال سکتے ہیں، جی جی، لیکن گورنمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ ایسے اگر پرائیویٹ تو پھر اصل میں گورنمنٹ تو صرف ریونیو اکٹھا کرنے کی ڈیوٹی دے رہی ہے یا ایم ایف کی، ان کو تو کوئی سروکار نہیں ہے پاکستان کی عوام سے کہ ان کا گزارا کیسے ہو رہا ہے، ان کے گزر بسر کیسے ہو رہی ہے، ان کو روٹی کیسے مل رہی ہے۔ انہوں نے تو صرف ریونیو اکٹھا کر کے، ایک منٹ سر، ارے سن لیں، جو اہم بات ہے دیکھیے، اہم بات ہے یہ پاکستانی عوام کے لیے اور ناظرین کے لیے اہم ہے، کیونکہ میں ان گلیوں نالیوں کی پیداوار ہوں، غریب گھرانے کی پیداوار ہوں، میں نے تو ہمیشہ غریب کی بات کرنی ہے۔ دیکھیے اگر بجلی دیتا ہے، یہ بھی ایک سوال حاجی صاحب برادرانہ طور پہ، یہ نقاد کی حیثیت سے نہیں، عوام کی حیثیت سے بھی نہیں، بھائی کی حیثیت سے عرض کروں گا کہ آپ وہاں پہ اگر یہ قرارداد اپروو کراتے ہیں کہ ضلع منڈی بہاؤالدین کی بجلی
یہ جو اتنی مہنگی خریدی جا رہی ہے یہ بھی تو پرائیویٹ اداروں سے خریدی جا رہی ہے نا، جس میں کمیشنوں کے چکر ہیں، سر عام باتیں ہیں، اس میں اب ڈھکی چھپی بات کوئی نہیں کہ ہمارے پاس ایک شوگر مل ہے جو ضلع منڈی بہودین کو بجلی فراہم کر سکتی ہے اور ارزاں نرخوں پہ 7 روپے فی یونٹ کے حساب سے وہ کلیکشن کر کے خود انہوں نے کہا تھا کہ بجلی دیتے ہیں، تو آپ کائنڈلی لیں ان سے۔ سارا سین ہوتا ہے جی، اگر ہم قوم اچھی ہے نا بہتری کی طرف کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم کسی نہ کسی دن ہمارا ملک بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اب دیکھیں نا عمران خان اس طرح کا آپ کو دیانتدار بندہ ملا ہے، کسی کو یہ شک نہیں ہے کہ یہ بندہ بے ایمان ہے یا کوئی طرح نہیں، یہ ایسی بات کوئی نہیں ہے، ویسے پردہ ایک ڈالنا علیحدہ بات ہے، یہ کوئی بات نہیں۔ دیکھیے جس کا کوئی کاروبار نہیں، بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ اب دیکھیں ہر چیز کی بچت، اب دیکھیں ایک چیز ہمیں ورثے میں مل گئی ہے، اگر ہم ایز اے نیشن اس کے ساتھ ہم گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہی ہوں گے۔ آپ اپنی بلڈنگ کا حساب لگا لیں، 100 لائٹ لگی ہوئی ہے، 10 کی ہمیں ضرورت ہے، 70 کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ گورنمنٹ جناب رولا ڈال کے اس نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے، بچت کرے، بجلی چوری ہو رہی ہے۔ اب کچھ تو ہمیں اپنا بھی قبلہ درست کرنا چاہیے۔ یہ تو ناظرین ایک منٹ لطیفہ کہ ایک جھونپڑی میں میں تو ایک بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ ڈائریکٹ اسلام آباد جا رہی ہے، آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ اور جو ہے منگلا سے ڈائریکٹ منڈی بہودین کو بجلی فراہم کی جائے اور گجر خان سے سوئی گیس فراہم کی جائے، اور یہاں پر منڈی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ مین آفس نہیں ہے سوئی گیس کا، اسی طرح ہی جو ہے وہ سرکل میرے خیال میں کچھ گڑبڑ ہو جائے تو گجرا والے گجرات جانا پڑتا ہے، یہاں پر بھی وہ مین آفس جو بجلی کا بھی نہیں کوشش جاری ہے، لیکن جو حقیقت روح بھائی جو بھی ہمیں نظر آ رہی ہے نا، کیونکہ ہم ہر وقت اسی فیلڈ میں ہی ہوتے ہیں، سوئی گیس کا مستقبل ہمارے پاکستان میں خراب ہی ہے، کیونکہ پیداوار بہت کم ہے، اور بدقسمتی سے جو پی پی دور میں جو اس کی انسٹالیشن ہوئی ہے، یہ جو پیٹرول پمپ بنے ہیں، جو اس وقت آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح پھر وہ ابھی میں کیا بتاؤں ساری عوام جانتی ہے کہ کس طرح سوئی گیس کی بربادی ہوئی، کرپشن کی نظر ہوگا سارا سلسلہ۔ اصل میں مین سوئی گیس تباہ کی ہے پیپل پارٹی دور میں، ٹھیک ہے جی، نہیں تو یہ کہ قدرتی نعمت تھی ہمارے پاکستان میں، اللہ کی نعمت ہے، لیکن وہ سب ختم ہو چکی ہے۔ اپنے شہر کی، اپنے ضلع کی، اپنے حلقہ کی بہتری کے لیے لیکن سر کام کرنا، آپ نے چونکہ ووٹ لیے ہیں، اسمبلی میں موجود ہیں حاجی امتیاز صاحب، آپ کا یہ حق بنتا ہے اس کو بہتری کی طرف لے کر جائیں۔ کمنٹس ناظرین آپ کے شامل کر لیتے ہیں، میرے ساتھ پرویز مہدی صاحب ہیں اور پرویز صاحب ہیں اور اجمل بھیر صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں بہت اچھا پروگرام ہے اور وہ حاجی امتیاز صاحب پر پورا بھروسہ ہے، اچھا کام کر رہے ہیں۔ گوندل نصر صاحب ہیں اور طاہر علی صاحب ہیں، زبیر گوندل صاحب کہہ رہے ہیں اور پرویز ساونت صاحب ہیں، سلیم احمد صاحب ہیں، مظہر اقبال گوندل صاحب ہیں، حمید اللہ نیل صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ساجد صاحب ہیں ایم پی اے، انہوں نے جو ہے وہ یونیورسٹی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو سر میں آپ کو یہ کہوں گا یہ ساجد صاحب کا بھی اپنی ذکر ہے، ان کا بھی اپنی ذکر ہے، آپ تشریف لائیں یہاں پہ بے شک، مل کے کام کریں، یہ اتحاد بنائیں، اپنے ضلع کی تعمیر و ترقی کے لیے سیاست کو بھول جائیں، ایک دوسرے کو بالکل زبردست نکتہ چینی کا باعث آپ بنے، ایک دوسرے پر تنقید کریں، مل کے متحد ہو کے۔ آپ کو منڈی بہودین کی عوام نے سب جتنے بھی ایم ایل اے اور ایم پی ایس بنے ہیں ان کو ووٹ دیے ہیں، اس ضلع کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کریں۔ اور حمید اللہ نیازی صاحب ہیں اور آج پرویز گوندل صاحب کہہ رہے ہیں پروگرام اچھا ہے، حمید اللہ نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کریڈٹ ساجد صاحب کو اور ریاض اسکر صاحب کو جاتا ہے یونیورسٹی کا، چودھری ثاقب علی ہیں، مظہر اقبال گوندل صاحب ہیں، عادل چیمہ صاحب ہیں، چیک بساوا نہر پل وہاں کی جی وہ پل کا انہوں نے بچوں نے وہاں پر کوئی اسٹرائک وغیرہ بھی کی تھی، وہ پل تعمیر کروا دے چیک بساوا کی طرف جو جاتا ہے۔ اور بھی ہم نے ابھی وہ بڑا مسئلہ ہے پرائم منسٹر صاحب کو، آپ کو پتہ ہے پیچھے جو ملے تھے چودھری جواز صاحب، حاجی امتیاز صاحب، وہ اسپیشلی اس یہ جو پل کا تھا اس سلسلے میں انہیں ملے تھے، ساتھ ایک دو اور کام تھے روڈ کے بھی، اسی روڈ کا بھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ابھی نیکسٹ وہ شروع ہو جائے گا۔ اور عادل چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیک بساوا میں کنکریٹ کی ایک گلی کا وعدہ کیا تھا، وہ گلی جو ہے وہ ٹھیکیدار بھاگ گیا، اس کا گلی کا بری حالت ہے، چیک بساوا پل کی بات آپ کی کر دی، انہوں نے بتا دیا، ڈیمانڈ اس کا پیسہ قانونی ہے، بینک میں جمع تھا، کوئی ملازم اپنی خوشی سے رشوت نہیں دیتا۔ اور جتنے بھی دوست کمنٹس کر رہے ہیں، آپ کی محبتوں کا تمام دوستوں کا شکریہ، پروگرام کو لے کر آگے چلتے ہیں۔
थाना कल्चर पर बात करते हैं कि आपकी हुकूमत ने थाना कल्चर को किस हद तक जो है वो तब्दील किया। तब्दील आप इसमें उसमें देखिए क्या ना सर, करना चाहते हैं? अभी लेटेस्ट आप देख लें कि DPO साहब और MNA साहब ने बहुत एक अच्छी कोशिश की है कि यो जंग है हमारे SHOs, स्पेशली हमारे एरिया में, हमारे N85 में टोटल अभी यंग और क्वालिफाइड 2IT के मास्टर हैं, बिल्कुल इसी उस्मान साहब हैं, बिल्कुल इसी तरह रोजाना ही वो लगा रहे हैं यंग जो है। हाँ, कोशिश कर रहे हैं कि इसी, अब देखें ना पुराने दौर में, अब हमारे वालिद थे उनकी सोच और थी, ये तो वालिद ही, लेकिन अब जो जो जमाना चेंज होता जा रहा है, कसवर भाई है तो SHO सिटी है, IT के मास्टर हैं, तो दिन रात मेहनत करके देखे ना, पुराने इन्होंने केस पकड़े हैं। अभी अपना अदर साहब है, अदर तारड़ साहब हैं, अभी एक हमारे पुराने दोस्त हैं बिशारत बड़ैस साहब जो है अभी SHO सदर, उधर देख लें आप, वो भी IT के मास्टर हैं, हसनैन भाई जो थाना बागड़ में लगे हुए हैं। तो इसी तरह हमारे यंग हैं, हमारे तकरीबन मोहर भी सारे जो हैं, तो ये कोशिश तो अच्छा ये फरमाइएगा, जब आपके पास जो है एक जो ये फॉर एग्जाम्पल चले जाते हैं जहाँ से मंजूआ साहब, इनके पीछे मोहल्ला है या कोई आ जाता है, चेयरमैन आ जाता है, नाज़िम आ जाता है, उसके पीछे पूरा मोहल्ला है, ठीक है, यानी पूरा गांव है, उसने आपको वोट लेके देने हैं, वो कहता है ये FIR दर्ज करवा दें, आप फोन करते हैं FIR दर्ज हो जाती है, लेकिन जिस पर हुई है वो FIR दर्ज होती है, वो इंतहाई वो मतलब वैसे एक मतलब फर्ज कर रहा है, उस पर गलत FIR है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? कोई एक मिसाल बंदा दे दे हमारी MNA के दौर में कि MNA साहब ने फलां बंदे पे FIR करवा के ज्यादती की है या फलां की FIR करवाई है, आप साथ नहीं देते हैं। हम साथ देखें, हम साथ एक सूरत में देते हैं, हम साथ, आप देखें, आप मुझे कॉल करते हैं कि मेरा फलां थाने में फलां काम है, मैं एक सूरत में ही आपका साथ दूंगा जब आप राइट पे होंगे। अगर आप मुझे डिटेल नहीं देंगे तो मैं थाने से आपकी डिटेल ले लूंगा, मैं डायरेक्ट, आप मिसालें में हजार मिसालें दे सकते हैं, बहुत बड़ा सपोर्टर है तो फिर आप क्या करेंगे उसकी? मैं बताता हूँ सर, अगर हमारा बहुत बड़ा सपोर्टर है, जेन्युइन उस पे अगर जुल्म हुआ है तो हम उसके साथ चले, ठीक है, यानी अगर वो किसी के साथ ज्यादती करना चाह रहा है तो फिर आप उसका साथ नहीं देंगे? हम उसका साथ नहीं देंगे, हम उसको समझाएंगे। और जो हमारा साथी है, हमारे साथी अल्हम्दुलिल्लाह सारे पुराने साथी हैं, वो हमें समझते हैं। पहली तो वो ये होती है कि वो हमें कोई गलत रिक्वायर ही नहीं कर रहे, और अगर कर भी रहे हैं तो फिर अगर MNA साहब उन्हें समझाते हैं तरीके से तो वो समझते हैं। अच्छा आप ये बताएं, बजाय कि आप फोन करके थाने से काम करवाएं, बंदे पकड़वाएं, FIR दर्ज करवाएं, बंदे चुनें, आप थाना कल्चर को ठीक क्यों नहीं कर देते? वहाँ पर सिफारिश का खात्मा क्यों नहीं कर देते? मेरिट पर सारे काम हो और इस चीज़ की, इस बात की नौबत ही ना आए। अब तकरीबन रऊफ भाई आप यही समझ लें कि प्राइम मिनिस्टर साहब और हल्के का अगर MNA भी अच्छे हों, कोशिश करें तो कल्चर चेंज हो सकता है। अब यही समझ लें तकरीबन 2 सालों में 50% कल्चर चेंज हो चुका है। वो जो पहले था वो अपना वो लेतर तरपड़ ये सिस्टम वो बहुत कम हो गया, काफ़ी पहले, क्योंकि अब पुलिस का भी माइंड चेंज हो चुका है, क्योंकि जब हर बंदा आगाह है हर तरीके से, सोशल मीडिया एक्टिव हो गया, हर बंदे के पास सोशल मीडिया है, कहीं भी कोई जुल्म होगा। अब यही समझ लें कि पुलिस मुलाजम भी गलत करने से हिचकिचाता है, वो भी कोशिश यही करता है यार मैं मेरिट करूं ताकि मेरी भी इज्जत बहाल और लोग मेरी इज्जत करें। नहीं, अभी ताज़ा वाक़या देख लेना, वो जो अपना खुर्रम तारड़ साहब ने एक मामूली वाक़या जो वो बाहर वाले लड़के के साथ किया था, तो SHO से हाथ धोना पड़ गए थे, SHO से हाथ धोना पड़ गए थे। ये इसमें एक साथ मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, ऐड करूँगा दोनों भाइयों के लिए, यकीन कीजिए नाजरीन कि ये पुलिस कल्चर को तब्दीली के नारे तो लगाते हैं दोनों ही, सियासतदान भी और सहाफ़ी भी, लेकिन ये दोनों ही होने नहीं देते। ये सहाफ़ी और सियासतदान अगर पुलिस को छोड़ दें तो यकीन कीजिए कि पुलिस पाकिस्तान को मिसाल मुल्क बना दे। अच्छा ये खुशामदें तनकीद ये वो सबसे ज्यादा मैं बताता हूँ, कभी किसी थाने में बैठे थे, कभी किसी थाने में बैठे थे, हर SHO के साथ आपका जाती परसों आपने मुझे फोन किया कि ये कसबर कौन से गांव का है। अच्छा एक मिनट सर मैं ओपनली बात करता हूँ, यकीन कीजिए नाजरीन, एक मिनट सुने सर,
یہ ضلع منڈی بہودین تمام صحافی، تمام ایس ایچ اوز، تمام پولیس کا محکمہ، میں ان کے سامنے جواب دہ ہوں، آج تک اگر میں نے کسی بھی غلط آدمی کی سفارش کی ہو، غلط کام کروایا ہو، ہاں ایک ضرور ہے، وہی بات جو آپ کرتے ہیں، منڈی بہودین میں سب سے زیادہ راضی نامہ میں کرواتا ہوں، اگر تھانے جاتا ہوں تو ریکویسٹ کرتا ہوں۔ کوئی ایسا پرچہ کسی تھانے میں، آپ کے جو قریبی تھانے ہیں اس میں آپ کی مداخلت نہ ہو، 100% یہ بات میں جو ہے سر راضی نامے کے لیے میری مداخلت ہوتی ہے سر، اس لیے بھی ہوتی ہے آپ کی مداخلت اس میں ضرور، لیکن میں سیاستدان تو نہیں ہونا جی۔ پروگرام کو آگے لے کر چلیں دیں، مرکزی یہ ملک صاحب جان بوجھ کے مجھے بدنام کر رہے ہیں، اپنا بدلہ لے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے پولیس کی خوشامد چھوڑنی نہیں، یہ پولیس کو یہ وہاں کرتے رہتے ہیں، اس وجہ ایک سنیں سر، نہیں آپ تعریف کریں، ارے تو سنیں نا، آپ تعریف کریں، ارے سنیں سر، یقین کریں ملک صاحب، ایک سنیں، آپ تعریف کریں پولیس کی، خوشامد نہ کیا کریں، تعریف کرنا سنت نبوی بھی ہے، آپ کے کارنامے، پولیس کے محکمے کے کارناموں کی تعریف کرنا ہمارا حق ہے، لیکن خوشامد نہیں کرنی، آپ نے ہمیشہ خوشامد کرتے ہیں، بھائی خدا رہا آپ کیوں کرتے ہیں، پھر آپ تو نہ کیا کریں، جی جی صحافیوں کو چھیڑا یہ تو سننا پڑے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کاری یا منڈی بہودین کے صحافت علیحدہ ان کا ایک بابا آدم نرالہ ہے، جی جی جو بھی میں تھوڑی دیر پہلے سٹارٹ میں ذکر کر رہا تھا، جو ڈی سی صاحب سے میٹنگ ہے وہاں پر اس کا مرکزی قبرستان کا فنڈ بھی موجود ہے، لیکن جگہ کے لیے پرابلم ہے، مسئلہ ہے، میں آپ سے وہی عرض کرنے لگا تھا نا کہ جو ابھی ہماری کمیٹی کا جو فنڈ پڑا ہوا ہے، یا ڈی سی صاحب کے پاس جو فنڈ پڑا ہوا ہے، اسی سلسلے میں ان کے فوری بعد میٹنگ ہے جی، ٹھیک ہے، ایم این اے صاحب ہوں گے، ایم پی اے صاحب ہوں گی، مسئلہ حل ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا، اسی سلسلے میں میٹنگ رکھی نہیں قبرستان کی خرید کے لیے، جگہ کے لیے وہ سینٹری ورکر، مطلب یہ ایشو حل ہو جائے گا، نہیں شفقت آباد قبرستان یا منڈی بہودین، ہاں وہ سب کا مسئلہ حل ہو جائے گا، بالکل صحیح ہے، جگہ کا مسئلہ جو اخبار بھی ہو چکی ہے، جا جا سرکاری فلٹریشن پلانٹ منڈی بہودین میں لگائے گئے تھے، اس وقت شاید حاجی امتیاز صاحب بھی تحصیل ناظم جی جی تحصیل ناظم تھے، کافی تک لگے تھے، حاجی صاحب کے اپنے ہی لگائے گئے ہیں، وہ سارے بند پڑے ہیں، پرائیویٹ فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ کم ہیں جتنی ہماری آبادی ہے، تو وہ جو سرکاری اتنا پیسہ لگا ہوا ہے اور معمولی خرچے سے وہ چالو ہو سکتے ہیں، معمولی خرچے سے۔ اس وقت ایم این اے صاحب کی ایک بہت اچھی کوشش تھی یہ، اور انہوں نے ثابت بھی کیا، آپ کے سامنے ہی ہے، منڈی کی تاریخ میں اتنا کام نہیں ہوا تھا، اسپیشلی جب وہ تحصیل ناظم سے، اب دیکھیں اس کے بعد حکومتیں آئی، دو حکومتیں آئی، لیکن بدقسمتی سے یہ ایک ثواب والا کام بھی بنتا ہے اور لوگوں کی سہولت بھی تھی اس میں، لیکن وہ ان کا پراپر کوئی وہ نہیں چل سکے۔ اصل میں ہم نے یہ تجویز دی تھی سر، حاجی صاحب کے وقت میں ہم نے تجویز دی تھی کہ مقامی سطح کی کمیٹیوں کو، جن کو شوق ہوتا ہے نا محلے میں سیاست کرنے کا، اگر ان کے سپرد کر دی جائیں تو یقین کریں یہ واٹر فلٹر آج بھی چل سکتے تھے، لیکن گورنمنٹ میں یہ پرابلم تھی یا جو بھی تھا وہ اس کو انڈر کرتے نہیں پبلکلی۔ جی جی ہماری جو میٹنگ ہو رہی ہے ڈی سی صاحب سے، سارے جو میٹنگ کر رہے ہیں اپنا سٹاف، اس میں یہ ہے کہ قبرستان، فلٹریشن پلانٹ، ہماری سیوریج کا نظام سارا، نہیں اگر کہیں تو میں ایک ناچیز بندہ بھی کوئی تجویز آپ کو لکھ کے دے دوں تو اس پہ بحث ہو جائے گی۔ جی جی بات سنیں، اس سے اگلا میرا یہ کویسچن ہے کہ شہر میں صفائی کی صورتحال ابتر ہے، جب بارش ہوتی ہے تو منڈی بہودین جو ہے ایک تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے۔ میں آپ سے ڈسکس سے یہ چوتھی بار ابھی دیکھیں نا، ابھی آپ بار بار وہی سوال دہرا رہے ہیں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ عید کے فوری بعد میٹنگ ہے، ٹھیک ہے، جس میں ابھی دیکھیں نا صفائی والا ایشو ہے، ہمارے پاس سینٹری ورکر، ہم سٹاف ہی نہیں ہے، ہم سینٹری ورکر بھرتی کریں گے، جو فلٹریشن پلانٹ والا ہے وہ سسٹم حل کریں گے، سیوریج کا نظام حل کریں گے، لیکن ابھی یہ بیٹھک ہو رہی ہے ڈی سی صاحب سے، ایم این اے صاحب کی، ہمارے دوست کونسلر گئے تھے 2-3 دن پہلے، پھر ایم این اے صاحب نے ڈی سی صاحب کو کال کی، انہوں نے کہا کہ عید کے فوری بعد یہ جو اصل میں جو بوگس ملازمین ہیں آپ ان کو کام پہ لگائیں تو صفائی میرے خیال میں ٹھیک ہو سکتی ہے، ان کی تنخواہیں تو کھائی جا رہی ہیں بوگس ملازمین کی، صفائی ہو کوئی نہیں رہی۔ آپ ابھی چھوڑ دیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میٹنگ کے بعد آپ کو اچھا چلیں ٹھیک ہے جی ناظرین، آپ کا سوال میں نے پہنچا دیا۔ جو منڈی بہودین کے پٹوار سرکل ہیں وہ سارے ابھی کمپیوٹرائز نہیں ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اور لوگوں کی بہت زیادہ شکایات ہیں کہ وہاں پر جو فرض نکلوانا ہوتا ہے وہاں پر رش بہت زیادہ ہے، سسٹم جو ہے وہ گڑبڑ کر جاتا ہے، لوگ سیٹوں پر موجود نہیں ہوتے ہیں، وہاں پر لوگ تنگ ہو رہے ہیں، سہولت نہیں ہے۔ اس سے اسپیشلی تو ابھی جو مین مسئلہ، پہلے تو روٹین سے کام ہو رہا تھا، ایسی شکایات نہیں تھی،
अभी गवर्नमेंट ने ये कोरोना के दिनों में ये रश की वजह से SOP के तहत थोड़ा उन्होंने सिस्टम चेंज किया कि वो ऑनलाइन वो करते हैं, उसकी अप्लाई करना पड़ता है सारा कुछ। पहले तो एक रूटीन से ये अराजी सिस्टम वाला निज़ाम ठीक था। अभी ये 3-4 माह से फिर आपने कुछ शिकायत सुनी होगी, उसमें भी ये कि अभी ये देहाती लोग आते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि मैंने ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, मैंने फ़र्ज लेना है या मुझे ये चीज़ चाहिए, या गवर्नमेंट ने रेशो क्या रखी है कि हम दिन के 20 देंगे या 30 देंगे, सिर्फ लाइलमी की वजह से। बाकी वो ये कोरोना की वजह से थोड़ा मसला बना हुआ है, इंशाल्लाह ये कोरोना के बाद वो। अच्छा, लोगों की शिकायत है कि जो पासपोर्ट ऑफिस है उसके बाहर एजेंट्स बैठे हैं तो उनको पैसे दे बिना काम होता नहीं। देखें सर, मैं आपको एक चीज़ आज बता दूँ, मैं अभी पहले भी आपको ये डिस्कस कर रहा था कि 21वीं सदी है जी, आप नो डाउट होंगे। अब देखें जब हम MNA बने तो करप्शन का एक हमारी जितनी सिक्योरिटी इदारे हैं, वीडियो बनी, सारा कुछ हुआ, लेकिन वो जो इंचार्ज था वो BPO से भी पैसे ले लेता था। हमने वो चेंज किया, नासिर शाह साहब लेके आए, हालात बेहतर आ गए, उनके फादर की डेथ की वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा। अब अभी मलिक नसीम साहब हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त सर, क्या बात है जी, बिल्कुल ईमानदार आदमी हैं जी। याद जो है हमारे आने के बाद, उससे पहले के भी आप काउंट कर मामूली हैं सर, ना होने के बराबर। सोशल मीडिया चेक कर लें, लोगों से आप व्यू ले लें, अभी देख लें, मेरे ख्याल में तकरीबन अब कोई सर बिल्कुल ये मैं इसकी तायद करूंगा जी। ये अभी देखें ना 21वीं सदी है रोहू भाई, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर हम रूल के तहत चलेंगे ना, अभी हमारा सीन क्या होता है, हम टाउट को पैसे देते होंगे, वो भी अंदर करप्शन करते होंगे। अगर लाइन लगी हुई है तो यार हम अभी अपनी लाइन पे ही अपना काम करवाएं तो क्या आ जाए इसमें, हम किसी का क्यों आधा घंटा देंगे। वही मैं कह रहा हूँ, और होना फिर भी वही है, होना फिर भी देखिए 100 बंदे हैं ना, उन्होंने लाइन में ही जाना है, टाइम तकरीबन पूरा दिन सबका ही लग जाना है, लेकिन हमारे अंदर वो एक ऐसा कीड़ा है कि हम दूसरों से सीनियर हैं, सुपीरियर हैं, उस सिलसिले में वो को खर्चा दे के नंबर पहला दूसरा लगवा लें तो उसमें उनको मिलता फिर भी कुछ नहीं है। लेकिन एक अंदर का इंसान जो बददियानत है, अगर अपना आप ठीक करें, देखें जो बंदा शिकायत करता है फलां ने मुझसे पैसे लिए, हदीसे मौजूद है, लेने वाला देने वाला दोनों दोषी हैं, यार तुम अपनी सलाह करो, उसको उसकी पे छोड़ दो। अच्छा सर, आपकी हुकूमत ने तब्दीली का वादा किया, पेट्रोल महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया, सोना ज़्यादा हो गया, खुराक का आपने वादा किया कि इमरान खान साहब फरमाते थे कि खुराक पूरी नहीं मिल रही है, खुराक सबसे ज़्यादा महंगी हुई, आटा महंगा हो गया, चावल 20 साल से दालें महंगी हैं, 20 साल से मैं मिसाल देता हूं, आटे का थैला जो 600-700 रुपए का मिल रहा था 1200 रुपए में। देखें गैर मुस्लिम होने में और मुसलमान होने में अल्लाह का शुक्र अदा करें, हम मुसलमान हैं। एक बंदा 20 साल से लोगों को अच्छाई की तरफ ला रहा है, देखें नबियों की भी लोगों ने नाफरमानी की। एक बंदा राइट वे बता रहा है हमारी कौम को कि यार इस तरफ चलो, ये ठीक हो जाएगा सीन। अब जिस तरह कह रहे जी पेट्रोल माफिया ने वज़ीर आज़म को हरा दिया, यार हम लोगों ने हराया, वज़ीर आज़म में भी डटा रहता, लेकिन अवाम ने उसको हरवा दिया। हम भी तो उसी मुल्क के मशीने हैं, अगर पेट्रोल सस्ता हुआ है तो हमें देना चाहिए, महंगा होता है हम सेल करना शुरू कर देते हैं। सर बंदों की बात नहीं, देखिए हमने सुना वाकया एक सुने सर, नहीं ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं। गवर्नर अमीर मोहम्मद खान साहब थे नवाब अफकालाबाग, चीनी शार्ट हो गई, उन्होंने रात को, उनके मुँछें थी, बुजुर्ग बताते हैं, वीडियो तस्वीरें पर देखी हैं, उन्होंने ऐसे कहा कि मुझे सुबह 9 बजे तक चीनी मार्केट में चाहिए। वो हुक्मरान थे, वो अमल करवाते थे। इमरान खान अगर कहते कि मुझे सुबह 70 रुपए पे पेट्रोल हर पंप पे चाहिए, मैं देखता था किसकी जरूरत ही पेट्रोल नहीं होता। उसकी वजह क्या है? जो बंदा खुद काना होता है, जो खुद करप्ट होता है, वो मजबूर हो जाता है। सर वो मजबूरी थी, उस माफिया की मजबूरी थी जिनसे वो पैसे, एक सुने, इमरान खान का कोई कारोबार है, कोई काम करता है, इतने अखराजात बनी काला के कहाँ से पूरे हो रहे हैं? सर नहीं ऐसे ना करें ना, आप ऐसे फरिश्ता ना बनाएं, फरिश्ता नहीं इंसान है वो। जो आप बातें कर रहे हैं ना सर, ये तो एक रटी रटाई कहानी है, हकायक है, ये हकायक है नाज़रीन। ये देखिए आपने सामने देखा जी, आलमी मंडी में तो आज भी तेल जो है पाकिस्तानी 30 रुपए लीटर के हिसाब से मिल रहा है। आज देखिए वो क्या कहते हैं, वो वजीर पेट्रोलियम जो पहले रहा तो कहते उमर क्या नाम था, वो उन्होंने खुद
آج سے 4 سال پہلے 3 سال پہلے بتایا تھا کہ عالمی منڈی میں جو ریٹ ہے اس سے 43 روپے ٹیکس ہے، آج 102 روپے پہ پیٹرول ہے، اس پہ 62 روپے ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ میں یہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کہاں سے یہ بات کر رہے ہیں؟ یہ آن دی ریکارڈ باتیں ہیں، یہ کوئی خواب ہے؟ دیکھیں نا عالمی منڈی کا ریٹ بڑا، سر اگر ادھر 1 روپیہ بڑھتا ہے ہمیں 11 روپے دینے پڑتے ہیں، کیوں اتنا ٹیکس کیوں؟ صداقت رسول بدر صاحب کا کمنٹ ہے کہ ناظر صاحب خدا کے لیے بشارت صاحب کو بھی بول رہے ہیں۔ اچھا وہ ویڈیو ابھی آپ کی باری آ رہی ہے انشاءاللہ ان قریب، پھر آپ کو بلائیں گے۔ اچھا بشارت بھائی یہ فرمائیے گا، تبدیلی کا آپ نے وعدہ کیا، سوئی گیس کا وہ سروے کروانا ہو، وہ پاس کروانا ہو تو 3000 روپے دے دیں، وہ اس کے بعد وہ سروے کے بعد وہ ڈیمانڈ نوٹس بنوانا ہو 3000 روپیہ دے دیں۔ اچھا اس طرح جو ہے وہ سروس جلدی لگوانی پیسے دے کے، اسی طرح تمام جتنے محکمہ جات ہیں ان میں مطلب اسی طرح کرپشن ہے، جھوٹے FIR اور سارا عدالتوں میں تاریخ پہ تاریخ۔ ہمارا جو سسٹم ہے یہ کب بدلے گا؟ سسٹم دیکھیں 2 سال تو گزر گئے، 3 سال باقی رہ گئے۔ دیکھیں اگر آپ نے کسی ایک محکمے میں کچھ تبدیلی آئی ان 2 سالوں میں؟ بہت تبدیلی آئی۔ دیکھیں نا ابھی پہلے سسٹم میں کوٹا سسٹم ہوتا تھا، ابھی وہ سسٹم نہیں ہے، امیر ہے غریب ہے سب کا ایکول کام ہو رہا ہے۔ یہ تو شہباز شریف کر گیا تھا نا، یہ تو شہباز شریف نے کوٹا سسٹم ختم کیا تھا، لیکن ابھی دیکھیں اس میں اس حکومت کا تو کوئی کردار نہیں ہے۔ نوکریاں ابھی تک آئی نہیں، مکانوں کا وعدہ کیا، مکان ابھی تک آئے نہیں، مہنگائی ختم کرنے کا وعدہ کیا، 4 گنا بڑھ گئی مہنگائی۔ یہ دیکھیں نا بات قسمتی سے، ابھی ہمیں تقریباً 6 مہینے کا گیپ تو آ گیا کرونا کی وجہ سے، 6 مہینوں میں کافی امپرومنٹ ہو جانی تھی۔ اربوں روپیہ تو آ گیا پاکستان میں، اربوں روپیہ کیسے آ گیا؟ اربوں روپیہ آ گیا۔ اگر ابھی دیکھیں نا ایک SOP ہے، یہ لوگوں کا ہی فائدہ ہے، گورنمنٹ اگر کر رہی ہے پوری دنیا۔ نہیں اربوں روپیہ باہر سے امداد آئے، IMF نے دیا، WHO نے دیا، بہتری آنی چاہیے۔ سر بات کر رہے ہیں ہم 85 کے مسئلے مسائل کی۔ حاجی امتیاز صاحب کا جو حلقہ ہے ان کے کوارڈینیٹر موجود ہیں، آپ کے کمنٹس بھی جو سوالات میں نے شامل کیے پروگرام کے آخر میں، یہ بتائیے گا 3 سال آپ کے رہ گئے ہیں، منڈی موازین کے لیے اپنے حلقہ کے لیے کیا کچھ خاص کرنے جا رہے ہیں؟ آئندہ کا آپ کا پلان کیا ہے؟ ابھی سب سے مین جو آپ نے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا DH2 والا، جی یہ ایک سب سے مین ہماری پرابلم ہے DH2 والی۔ ایک تو ہم ابھی اگست میں یہ اپنا DH2 شفٹ کر رہے ہیں باہر، اور دوسرا ہماری کوشش ہے میٹرنٹی سینٹر ادھر ہی رہے تاکہ سٹی کے لوگوں کو اس کا فائدہ ملے۔ سر ادھر ایمرجنسی اور اس رکھیں میں یہ ریفر والا ایمرجنسی والا سسٹم ادھر ہی رہے، اور دوسرا اس میں یہ جو ہمارے ریفر والا سسٹم ہے یہ ہم ایسی کچھ کر دیں تاکہ یہ ریفر والا سسٹم ختم ہو جائے، لوگوں کو علاج ادھر ہی سہولت ملے، لاہور گجرات کے ہمیں چکر نہ لگانے پڑے۔ یہ سب سے بڑی ہماری یہ کوشش ہے۔ دوسرا ابھی ہم یہ جو بجلی کا آپ کہہ رہے ہیں، بجلی کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اگر منگلا والی لائن کا کچھ کم ہو جائے۔ ہاں جی، اور تیسرا جو مین آپ کو میں نے بتایا کہ سرائے عالمگیر والی جو روڈ ہے نا، یہ ہماری میجر پرابلم ہے، تاکہ جو لنک روڈ ہے ہمارے ڈسٹرکٹ کے وہ حل ہو جائے، تاکہ اگر ایمرجنسی میں ابھی دیکھیں نا جو روڈ کی حالت ہے، اگر MNA صاحب کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم کر کے بھی جائیں گے کہ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے لنک روڈ والا تو یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے عوام کے لیے۔ دوسرا اب ڈسکس ہو رہی تھی یونیورسٹی والی کالج والی، تو وہ بھی میں آپ کو کہہ چکا کہ وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہو جائے گا۔ اور تیسرا یہ گجرات یونیورسٹی والی۔ ناظرین تقریباً جتنے بھی ہم نے ان کے سامنے مسئلے مسائل رکھے، کیونکہ بطور صحافی ہم یہاں پر روزانہ ہی ڈسکس کرتے ہیں مسئلے مسائل کو، میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ہم روزانہ ہی یہ اعجاز احمد جنجوعہ صاحب اور میں بیٹھ کے یہ معاملات مختلف سینئر سٹیزن کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں، اور انہوں نے سینئر سٹیزن نے اور سینئر صحافیوں نے یہ معاملات مسئلے مسائل بتائے، آپ نے بھی بتائے، وہ سارے ہم نے ان کے سامنے رکھ دیے اور انہوں نے ان کا حل جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے وعدے بھی دیے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وقتوں میں وہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح سر اس میں ایک میسج ہے، میرے خیال میں آپ پروگرام ختم کرنا چاہ رہے ہوں گے شاید، سمپل میسج ہے کہ 94 وہ عوام کے مسائل کو اعلیٰ حکام تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ ہمارا مقصد کسی بھی شخصیت کی، کسی بھی افیسر کی توہین کرنا قطعاً نہیں ہوتا، عوامی جذبات قابل احترام ہوتے ہیں۔ اصل چیز ہے کہ ہم عوام کی زبان جو دیکھیے
میں عوام کے ساتھ ہوتا ہوں، شاید عوام آپ کے سامنے وہ باتیں نہیں کر سکتے جو مجھ سے کرتے ہیں، جو گلیوں میں، سڑکوں پہ، چوکوں پہ، چوراہے پہ باتیں ہوتی ہیں، میں وہ آپ کو مخاطب کر کے کرتا ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی دل آزاری ہو تو میں اس کے لیے معافی کا بھی خواست کار ہوں، لیکن ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ عوام کے مسائل آپ تک اور اعلیٰ حکام تک پہنچائے جائیں۔ خدا نہ خواستہ اللہ کرے ہماری ایک منٹ سر، ہماری طرف سے اگر ایک بھی مسئلے کا حل نکل آیا تو ہم یہ سمجھیں گے ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ اجاز بھائی ایک تو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں روف بھائی اور آپ اجاز بھائی، جی بڑی مہربانی سر، تھینک یو سر۔ لیکن ساتھ ایک میری صحافی بھائیوں سے بھی یہ التجا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں صحافی بھائی ہیں، آپ کی رسائی ہر جگہ تک ہے۔ زبردست زبردست سر، زبردست آئیڈیا سر۔ آپ کی رسائی ہر جگہ تک ہے، ہمارے ہیڈ تک، ہر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تک آپ کی رسائی ہے۔ ابھی تقریباً آپ یہی سمجھ لیں کہ ہماری ڈسٹرکٹ میں ہے کچھ گروہ بندی، آپ کوشش کریں آپ لوگ کہ آپ لوگوں کے نمائندے بنیں۔ آپ دن کو آپ کو تقریباً ہر کیس کا یہ آپ کو پتہ ہوتا ہے، آپ لوگوں کے نمائندے بنیں اور ہر ڈسٹرکٹ کے ہیڈ تک جس ڈپارٹمنٹ کا کوئی ایشو ہے آپ لوگوں کے ساتھ مل کے ان کا کام کریں۔ سر ایک سوال جو آپ کے ساتھ ہیں، زندہ باد 24 گھنٹے کسی بھی قسم سر۔ رؤف صاحب ایک سوال کرتے ہیں ناظرین ہر پروگرام میں تقریباً کہ یہ نظام کب بدلے گا؟ صحافی بھائیوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس نظام کو بدلنے کے لیے انڈیا سے، امریکہ سے، جاپان سے لوگ نہیں آئیں گے، یہ آپ نے اور ہم نے بدلنا ہے۔ سارے متحد ہو جائیے، عوام متحد ہو جائے، نمائندے ایک دوسرے سے مشاورت کریں، اکٹھے ہو جائیں، اتفاق سے ہمیشہ نظام کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، صحافیوں ایک سب کے سب لوگ جو اس کو میڈیا تبدیل ہوتا کریں ہے، گے۔ میڈیا حکمرانوں کے درمیان، انتظامیہ کے درمیان اور عوام کے درمیان پل کا کردار ادا کرتا ہے۔ ہم جو ہے وہ آپ کے مسئلے مسائل، آپ کی باتیں ایم این اے صاحب کے جو کوارڈینیٹر ہیں ان تک بھی پہنچا دیں اور جو محکمانہ طور ہیں ان تک بھی پہنچاتے ہیں۔ ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ تمام سارے سیاستدانوں سے گزارش ہے جو ہمارے ساتھ کوارڈینیٹر بیٹھے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ اور انتظامیہ سے بھی گزارش ہے، خدا یہ ضلع آپ کا اپنا ہے، آپ اس ضلع کے سپوت ہیں، اس کی اور اس کے لوگوں کی تعمیر و ترقی کے لیے کردار ادا کریں۔ ایک بار دوبارہ جناب میں ایک بار رو بھائی ایک میسج دینا چاہتا ہوں اپنے پورے ڈسٹرکٹ کو، خیال ہے کہ اس سے پہلے میں بھی ہم سے کوئی اگر بھول جو کوئی ہے تو اس کی معافی چاہتے ہیں۔ باقی ایز اے کوارڈینیٹر، ایز اے ایم این اے صاحب، آپ صاحب ذاتی طور پہ ہمیں جانتے ہیں، 24 گھنٹے کوئی بھی کام ہو، ایک تو کسی کو پیسہ نہیں دینا، رشوت نہیں دینی ہے۔ آپ مجھے رات کے 2 بجے بھی کال کریں گے تو میں آپ کے سر پہ آؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر اس کے بعد کوئی بندہ 0343 جی ناظرین نمبر لکھیں، جی ایم این اے حاجی امتیاز صاحب کے کوارڈینیٹر ہیں، یہی سارے معاملات دیکھتے ہیں۔ جی نمبر نوٹ کی 0343 0343 460 460 7672۔ 7672۔ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ، کوئی بھی بندہ آپ سے رشوت مانگے، سوئی گیس کا ہو، بجلی ہو، آپ کال کریں، ہم آپ کا کام فری میں کروائیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ پھر جان بوجھ کے رشوت دے تو پھر کل کو کوئی بندہ گلا نہ کرے۔ پھر 94 والے ایک سنیں، ہم 94 والے اس بندے کا احتساب کریں گے جو جان بوجھ کے رشوت دے گا۔ ہمارے پروڈیوسر صاحب نے نیچے جو ہے وہ نمبر لکھ بھی دیا ہے، ایک بار دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ حاجی امتیاز صاحب جو ایم این اے ہیں 85 کے حلقہ کے، ان کے کوارڈینیٹر ہیں، یہی معاملات پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، سارے معاملات یہی چلا رہے ہوتے ہیں۔ چودھری بشارت علی دھوکر صاحب ان کا نمبر نوٹ کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ مسائل ہو ان سے رابطہ کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ رات کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کوئی بھی ایشو بنے، کسی وقت بنے، 24 گھنٹے ہم حاضر ہیں۔ جی نمبر پھر نوٹ کر لیں، 0343 460 7672، نیچے لکھ بھی دیا ہمارے پروڈیوسر صاحب نے۔ اسی کے ساتھ جناب میں کوارڈینیٹر 2 ایم این اے حاجی امتیاز صاحب کے، چودھری بشارت علی دھوتر صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ 94 اسٹوڈیو میں تشریف لائے، قیمتی وقت سے نوازا۔ تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ کچھ آپ پروجیکٹ یہ مکمل کر لیں، پھر آپ کو موقع دیں گے، آپ آئیے گا اور بلکہ وہ میٹنگ سے ساتھ میٹنگ کے بعد آپ نے عوام کو کیا دیا۔ رو بھائی دعائیں کریں، سب عوام سے دعا ہے کہ ہم 24 گھنٹے اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ تعالی۔ اور تجزیہ کار ہمارے جادا میں جنجوا صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، ابھی بھی جو ہے ان کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے، ناظرین آپ سے وہ کہنا چاہتے ہیں، وہ پیغام ہے سر، وہ پیغام تھا سر، حاجی امتیاز صاحب سے پیغام تھا، دوبارہ کر لیں گے جی، دوبارہ ٹھیک ہوگا۔ نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں اس میٹنگ کے بعد حاجی صاحب کو ادھر بٹھائیں گے۔ اجازت دیں
अपना ख्याल रखिएगा। ढेरों सारा और एडवांस में ईद मुबारक, जो बेरून मुल्क बैठे हैं उन सबको ईद मुबारक। इसी के साथ अल्लाह हाफिज।